سے آ رہا ہے. مطلب سیلری کلاس وہ کلاس ہے کہ جو کہ بہت ہی چپ چاپ 9 سے 5 کام کرتی ہے, گھر پہنچتی ہے. اب ان لوگوں کو بھی گھر سے باہر نکل کے احتجاج ریکارڈ کرانا پڑ رہا ہے, پروٹیسٹ میں آنا پڑ رہا ہے, پلے کارڈ اٹھانے پڑ رہے ہیں. کر دی کہ یہ ٹیکس کا جو ریٹ ہے کچھ سلیبس کے لیے 100% بڑھ گیا ہے. عالم کی شکایت نہیں مولا, کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا, باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا, میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا. لیکن جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈیلرز ایسوسیشن ہے, ریٹیلرز ایسوسیشن ہے, ایک ایسوسیشن کا آنا بے حد ضروری تھا اس وقت میں کہ ایک یونٹی بنے اس الائنس کی, ایک کلاس کی, تاکہ ہم گورنمنٹ تک جا کے اس آواز کو ریز کر سکیں. تو وہ لاسٹ ایئر ہم نے کریٹ کر دیا تھا اس فورم. میرا نام حسین بدامی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائر پاکستان. دوستوں, کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ میلکم ایکس سے جیل میں پوچھا گیا کہ اتنی ناانصافی دنیا بھر میں ہے, آپ کے ملک میں بھی ہے, اور صرف آپ کے طبقے کے ساتھ نہیں بلکہ بہت سارے اور طبقات کے ساتھ بھی ہو رہی ہے, تو آپ کا اس طرح سے ملک کا اور نظام کا دھرم برم کرنا, اس کا روک دینا کی کیا وجہ ہے؟ تو بڑا دلچسپ جواب دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک سکہ اچھالوں, ایک ٹاس کروں, اور وہ ہمیشہ ہیڈز آ رہا ہے, یعنی پہلی مرتبہ اگر میں نے ٹاس کیا وہ ہیڈز آ رہا ہے اور میں ہار گیا, چلے ٹھیک ہے, اتفاق ہو گیا. لیکن دوسری مرتبہ بھی ہیڈز آتا ہے اور میں ہار جاتا ہوں, اور تیسری مرتبہ بھی ہیڈز آتا ہے, اور یہ کام اگر 1000 مرتبہ ایک ہی طبقہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور دوسرا طبقہ اس سے نقصان اٹھا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ کوئی اتفاق, کوئی انسیڈنس یا سرپرائز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک سسٹم کا باساختہ نظام ہے, ایک بائی ڈیزائن اس طرح سے بنا ہے کہ ایک طبقہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرا طبقہ اس سے خسارے میں رہتا ہے. جب ہم طالب علمی کے زمانے میں پڑھ رہے تھے کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اور اس کا آبجیکٹو کیا ہے, تو ہم نے پڑھا کہ ٹیکس کا مقصد میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, یعنی ملک میں عوام میں جو کہ سوشیو اکنامک ان ایکوالٹی ہوتی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, یعنی کسی امیر طبقہ, طاقتور طبقہ جو جس سے آمدنی ہوتی ہے ملک کو, اس سے غریب طبقے کو سہارا اور فائدہ ملتا ہے. لیکن یہ آبجیکٹو جو ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے, ہمارا ٹیکس کا نظام ضرور پورا کر رہا ہے, لیکن اس کی سمت دوسری طرف ہے, یعنی غریب طبقہ امیر طبقے کے تمام تر مراد اور اس کی پریولیجز کو سپورٹ کر رہا ہے. اس سے پہلے کی جو رپورٹ UNDP کی ہمیں نظر آتی ہے, اس میں $4.7 بلین کی مراد ہمارے اشرافیہ طبقے کو ملی, اور کہیں نہ کہیں اس کو اسپانسر ہمارا غریب طبقہ, جس میں ایک ہمارا جو سیلڈ کلاس ہے, اس نے بھی کیا. اب آج کا ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا ایک ہم چاہتے ہیں کہ اس بنیادی موضوع کے اوپر ذرا ہم بات کریں, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ 3 مہمان ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس سیلڈ کلاس الائنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کومل موجود ہیں, کومل بھی سیلڈ کلاس الائنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رضا موجود ہیں جو کہ ماہر امور ٹیکس, پاکستان کے بہت ہی نامور ایکسپرٹ ہیں ٹیکس کے اوپر. سو وکاس, آپ سے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ جو سیلڈ کلاس الائنس ہے, اس موومنٹ کا آغاز کیسے ہوا, اور اس میں آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں؟ السلام علیکم. تھینک یو سو مچ حسین کہ جو ہے وہ آپ نے موقع دیا ہم لوگ کو یہاں پہ جو ہے وہ اپنی بات کو رکھنے کا, اور جو ہے وہ عوام کو یہ بتانے کا کہ جو ہے وہ کیا اس ملک میں نظام چل رہا ہے اور کیا انیکویلٹیز چل رہی ہیں. سو ایک بہت عرصے سے, بہت کافی زیادہ عرصے سے جو ہے ایک روش ہماری گورنمنٹ کی رہی ہے کہ جو طبقہ ٹیکس دے رہا ہے اس کو فردر اسی پہ جو ہے وہ مزید ٹیکس کا بوجھ لاد دیا جائے, بیکاز وہ کمپیریٹیولی آسان ہے, اور ان سے ٹیکس کو وصول کرنا جو ہے وہ پہلے بھی کرتے رہے اور اب بھی وہ ایک نظام ان کا بنا ہوا, تو اس سے اسی سے فردر ٹیکس لے لیا جائے کمپیئر ٹو باقی جو سوسائٹی کے اسٹیٹس ہیں, باقی جو سوسائٹی کے جو ممبرس ہیں, ان سے جو ہے ان کے پاس جا کے ان سے ٹیکس کلیکٹ کیا جائے. تو اس روش کی بنیاد پہ کافی سالوں سے ہو یہ رہا ہے کہ ہر بار ایک کچھ مخصوص طبقے ہیں, جس میں مینوفیکچررز کا بھی نام لوں گا, کارپوریٹس کا, اور جو ہے وہ سیلریڈ کلاس کا بھی نام لوں گا, کہ سیلریڈ کلاس کو جو ہے وہ جب بھی ان کو کسی بھی ریونیو کا شارٹ فال ہوتا ہے, یہ سیلریڈ کلاس کا جو ریٹ آف انکم ٹیکس ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. اب یہ جو ہے ایک ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ اس طبقے نے کبھی بھی 75 سالوں میں 76 سالوں میں کبھی بھی اپنے لیے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی. ہم وہی جو ہے جب بھی یہ ریٹ بڑھتا تھا تو ہم جو ہے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ گپ شپ لگا کے کافی پہ جو ہے وہ چائے پہ کو 2-3 باتیں کر لیتے تھے کہ جو ہے یہ ریٹ اور جو ہے ناانصافی, اور پھر وہ بات وہیں پہ دب جاتی تھی, ختم ہو جاتی تھی. لیکن کیونکہ یہ ایک شریف طبقہ ہے, نہ اس نے جو ہے وہ گورنمنٹ کی راہداریوں تک جو ہے وہ پہنچ ہے, نہ جو ہے وہ اس کی بات وہاں تک پہنچ رہی ہے, تو یہ اس پہ مزید بوجھ ڈالا جاتا رہا. تو ایک بات کی جو ہے وہ کمی محسوس ہوئی کہ جو ہے وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے
جو اس طبقے کی آواز کو بھی اٹھا سکے اور گورنمنٹ کی راہداریوں تک ایٹ لیسٹ اس بات کو پہنچا سکے کہ آپ کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں کچھ کمیاں ہیں اور اس کمیوں کو جو ہے وہ آپ پورا کریں. ہم جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے, ہم اپنا بھرپور ٹیکس دینے کو تیار ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو جو ہے وہ گورنمنٹ کا نظام کیسے چلے گا, جو ہے وہ باقی جتنے اخراجات ہیں وہ کیسے چلیں گے, ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن ہماری ایک سوچ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر باقی جو سوسائٹی کے جو اسٹیٹس ہیں یا باقی جو سوسائٹی کے طبقے ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں اور وہ بھی جو ہے وہ اس بوجھ کو بانٹے ہمارے ساتھ, تو جو ہے وہ یہ ایک فرد واحد کو یا ایک طبقے کو جو مسلسل بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ قدرے کم ہو جائے گا. میں لاسٹ ٹائم بھی ایک مثال دی تھی, ابھی دوبارہ اس مثال دیتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ گھر میں 4 افراد ہیں یا 4 بیٹے ہیں اور آپ کو کسی جو ہے وہ رشتہ دار کو خون کی ضرورت پڑی ہے, والد صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ بیٹا آپ جاؤ جو ہے وہ خون دے کے آ جاؤ, ٹھیک ہے, وہ دے کے آ گیا. پھر اگلی بار کسی اور کو جو ہے وہ کسی اور رشتہ دار کو خون پڑی, والد صاحب نے اسی بیٹے کو کہا بیٹا جاؤ آپ جاؤ خون دے کے آ جاؤ, تو وہ جا کے دوبارہ دے کے آ گیا. تیسری بار جو ہے وہ دوبارہ جب کسی بھی ریلیٹیو, تو والد صاحب نے اسی کو کہا. تو ہمارے ساتھ اسی طریقے کی کوئی چیز ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ ہر بار جب بھی گورنمنٹ کو ریونیو کی شارٹ فال ہوتا ہے وہ اسی بیٹے کو جا کے جو ہے اس کا خون نچوڑ کے لے کے آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ یہ کچھ کہتا نہیں ہے, یہ شریف آدمی ہے, اس کو جو ہے وہ فردر نچوڑ دو. تو ہم باتیں ٹیکس براڈننگ کی کرتے ہیں کہ ٹیکس بیس کو براڈن کیا جائے, جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ اس میں کمیٹیز بھی بنی, جو ہے وہ ان کی سفارشات بھی آئیں, لیکن جو ان پریکٹیکل ہم کر رہے ہیں وہ ہم براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بجائے ہم ڈیپننگ آف ٹیکس بیس کر رہے ہیں. جس کنویں سے ہم نے ایک بار پانی نکال لیا ہوا ہے, ہم جو ہے وہ اسی کنویں کو بار بار فردر ڈیپ کر کر جو ہے اسی سے جو ہے وہ پانی نکالنے پہ بلیو زیادہ کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرہ ہے اس میں جو بوجھ ہے اس کو مساوی طور پہ تقسیم کیا جائے اور سارے جو معاشرے کے طبقات ہیں وہ مل کے جو ہے وہ بوجھ کو جو ہے وہ ایک ساتھ اٹھائیں, نہ کہ وہ سارے طبقات کا بوجھ 1 یا 2 طبقات پہ ہی ڈال دیا جائے. ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ وہ ٹوٹ جائے گا اور شاید اب وہ طبقہ شاید جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہوا ہے. آپ 2022 میں دیکھیں تب جو ہے وہ آپ کا جو ٹیکس کا ریٹ ہے سیلریڈ کلاس پہ وہ 25% جو ہے وہ ہر سلیب میں بڑھا دیا گیا تھا. اس وقت لوگوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا غم و غصہ تو تھا لیکن کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں تھا, کوئی آواز کہاں سے اٹھاتے, کس پلیٹ فارم سے آواز اٹھاتے. 25% ہر سلیب پہ آپ جو ہے وہ دکھا کے دیکھ لیجئے گا. 2023 میں کیا کیا, 2023 میں جو ہے وہ 2.5% بڑھایا تھا, تھوڑا سا اماؤنٹ بڑھا تھا, بٹ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا, انہوں نے میوچل فنڈ کی ساری ایگزمپشنز ختم کر دی تھی اور جو باقی جو بھی ایگزمپشنز تھی وہ ساری ختم کر دی تھی. تو جو لوگ اپنا جو ہے وہ ایک سیونگز کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کی فیوچر کی سیونگز کر کے کچھ ٹیکس کا بینیفٹ لے رہے تھے وہ بھی ساری ختم ہو گئی, لیکن ایک پلیٹ فارم ان کو اس وقت مل گیا 2.5% کے باوجود بھی کہ جو ہے وہ جو سے وہ اپنی آواز اٹھا سکیں. اور اس بار تو انہوں نے جو ہے وہ اور وہ کن کے لیے بڑا ہے, وہ بڑا ہے جو لاکھ روپے تنخواہ لینے والے جو لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا ٹیکس جو ہے وہ ڈبل ہو گیا. اور میں کہوں گا کہ جو چھوٹے طبقے والی بات ہے, جو چھوٹی سیلری لے رہے ہیں, لاکھ سے اوپر کے 2 لاکھ سے نیچے والے, ان کے ٹیکس 40% تک بڑھ گئے ہوئے کمپیئر ٹو لاسٹ ٹائم, 40% تک بڑھا دیے گئے. ہم جو ہے وہ اپنی عوام کو یہ اس دھوکے میں رکھ رہے ہیں کہ ہم نے میکسیمم جو تھریشولڈ ہے وہ 35% سے نہیں بڑھایا ہے, لیکن جو 35% سے نیچے کا جتنا بھی طبقہ ہے اس کے ریٹس کو 40% تک بڑھا دیا گیا ہے. صحیح. اور ایک اور چیز یہ کہ بات کی جاتی ہے کہ 35% از دا میکسیمم سلیب, لیکن آپ دیکھ لیں جو ہے وہ ایک سرچارج بھی لگا دیا گیا ہے 10% کا. تو اگر 35% کا جو ہے وہ میں اگر 10% لگاتا ہوں تو 38.5 یہ ہو گیا, تو 40 کے آس پاس تو آپ کی جو ہے وہ ہوگی. تو 35% کا جو ایک سیاسی بیانیہ تھا کہ وہ نہیں بڑھایا گیا وہ بھی جو ہے وہ کہیں بھی نہیں رہا. اب یہ معاملات اس طریقے سے ہیں کہ یہ اس کی حد کیا ہے, یہ کہاں تک جائے گی چیزیں,
اور جو ہے وہ اس کے امپیکٹس کیا ہیں. اس کے امپیکٹ سیدھے سادے سے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ لاسٹ ٹائم 7 لاکھ بندہ آپ کا یہاں سے گیا ہے جو کہ آپ کا کریم تھا, جو کہ وہ بندہ تھا جو کہ پڑھ لکھ کے آپ کی اکانومی کی داغ بیل سنبھال رہا تھا اور اچھے جگہ پہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, اور کیونکہ آپ نے اس کو اتنا تنگ کیا وہ بھاگ گیا. صحیح. دیکھیں اس کے امپیکٹ اور امپلیکیشنز پہ انشاءاللہ آتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں معاملہ اس سے زیادہ گہرا بھی ہو رہا ہے, کیونکہ جس طریقے سے انڈائریکٹ ٹیکس یعنی باقی اشیاء کے اوپر ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے, وہ بھی اتنا اضافہ ہو رہا ہے. یعنی کتابوں کے اوپر ٹیکس آ گیا, پھر دودھ کے اوپر ٹیکس ہے, پھر آپ کے پاس تو ایسی اشیاء جو کہ جس کا تعلق بڑا عام آدمی سے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو شاید یہ 40% ٹیکس جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑھ بڑھا کے, کیونکہ افیکٹولی جو کہ انسان ٹیکس دے رہا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ حکومت کے پاس جا رہا ہے. کومل میں آپ سے ذرا پوچھوں گا یہ بات کہ آپ یہ جو سیلڈ کلاس الائنس ہے, عام طور پہ ہمارے یہاں جس طریقے سے ملک میں کام چلتا ہے کہ پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن جو ہے وہ پیٹرول پمپ بند کر کے 2 دن کے اندر کسی بھی چیز کو ریورس کروا لیتی ہے. ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے پاس اپنی پاور ہوتی ہے. سیلڈ کلاس الائنس جو آپ نے بنایا ہے, جس کا آپ کا آبجیکٹو ہے کہ جس طریقے سے ہمارے جو ٹیکس ہے اس کے اندر مساوی طریقے سے جو اس کو لاگو کیا جائے, یہ کس طریقے سے ممکن ہوگا؟ اور آپ کس طریقے یعنی آپ کا جو طرز یعنی اس کا کیا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سے آپ یہ چینج جو لانا چاہ رہے ہیں وہ کیسے آئے گا؟ تھینک یو اسنید. اچھا پہلے تو آپ کا شکریہ بہت بہت ہمیں انوائٹ کرنے کا, تاکہ ہم اس فورم سے باقی لوگوں تک اس کی ریچ بڑھا سکیں, لوگوں کو بتا سکیں کہ پہلے جیسے وکاس نے کہا کہ الائنس نہیں تھی, اس کی وجہ نہیں یہی تھی کہ لوگ آپس میں بات کرتے تھے, لیکن جیسا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ڈیلرز ایسوسی ایشن ہے, ریٹیلرز ایسوسی ایشن ہے, ایک ایسوسی ایشن کا آنا بے حد ضروری تھا اس وقت میں کہ ایک یونٹی بنے اس الائنس کی, ایک کلاس کی, تاکہ ہم گورنمنٹ تک جا کے اس آواز کو ریز کر سکیں. تو وہ لاسٹ ایئر ہم نے کریٹ کر دیا تھا اس فورم نے, اور اس سال تو ماشاءاللہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے جب یہ فیل کیا کہ دس از انف ناؤ, کہ اس سے زیادہ اور کیا ہی بڑھے گا, اس سے زیادہ اور کلاس کو کیا افیکٹ ہوگا, تو کافی لوگوں نے اس کو سپورٹ بھی کیا اور آگے آگے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے. جہاں تک ڈیلر ایسوسی ایشن وغیرہ کی بات ہے, لوگ ہمارے جو اب ممبرز ہیں ماشاءاللہ سے لاسٹ ایئر سے کافی انکریز ہو چکے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ اب 10,000 سے اوپر کے لوگ ہیں فی الحال جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں. تو وہ آ کے یہی کہتے ہیں کہ ڈیلر ایسوسی ایشن کیوں اپنی بات منوا لیتا ہے, ڈیلر ایسوسی ایشن کیوں اپنی بات منوا لیتا ہے. The only difference between those association and this alliances and this association is کہ ہم کسی امپلائر کے لیے کام کر رہے ہیں, وہ ایسوسیشن بزنس چلا رہا ہے. تو جب وہ بزنس بند کرتا ہے تو آف کورس انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے جو آپریشنز ہوتے ہیں, اکانومی کے آپریشنز ہوتے ہیں, اس کو افیکٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی جو سیلریڈ کلاس ہے, میں ان کو یہی ہم بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں کہ اگر وہ کام کرنا بند کر دے گی تو وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچائے گی. آپ نہیں جائیں گے 2 دن نوکری پہ تو آپ کی سیلری کٹے گی, وہ سیلری کٹ کے آپ کو ملے گی, ٹیکس کٹ رہا ہے, ہم جس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کی سیلری اور کٹے گی. تو انفارچونیٹلی اگر ہم کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو افیکٹ ہم ہوتے ہیں, اور شاید اسی بات کا فائدہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ کلاس کام کرنا بند نہیں کر سکتی, دے آر obliged ٹو گو ٹو ورک. اور شاید امپلائرز بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ کلاس ہے کہ جو آ کے ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم کام نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اسٹرائک نہیں کر سکتے, یہی وجہ ہے ہم کام کرنا بند نہیں کر سکتے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں although protest is not the right word because it attaches negative connotation to it, اور یہی وجہ ہے کہ شاید میڈیا گورنمنٹ بھی اس کو نیگیٹولی دیکھ رہی ہے, لیکن یہ پروٹیسٹ نہیں ہے, یہ وہ جو افیکٹڈ لوگ ہیں اس اکانومی کے ہیں وہ اٹھ کے اب سامنے آئے ہیں صرف یہ گورنمنٹ بتانے کے لیے کہ اس سے زیادہ برڈن وہ برداشت کرنے کے کر ہی نہیں سکتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ صرف فیڈرل انکم ٹیکسز نہیں ہیں جو بڑے ہیں, اگر آپ پروونشل سائڈ پہ, جب یہ بجٹ پاس ہو رہا تھا نیشنل اسمبلی میں, اسی سائڈ پہ سندھ گورنمنٹ بھی اپنا بجٹ پاس کر رہی تھی, تو وہ کہیں چھپ گیا وہ چیز کہ میڈیکل جو کہ ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ جب ٹیکسز پے کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ یہ بلیو کرتا ہے. اور آپ میرے خیال ہے فائنانس منسٹر نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے پرسنل انکم ٹیکسز کو ایٹ پار لانے کی ضرورت ہے دوسری کنٹریز سے. تو اگر آپ کر ہی رہے ہیں کمپیئر, تو پھر آپ کو پھر وہ فیسلٹیز سے بھی کمپیئر کرنا چاہیے جو دوسرے ممالک میں مل رہی ہے, جہاں آپ کا 40% پرسنل انکم ٹیکس ہے, ان ممالک کے اندر آپ کو فری ایجوکیشن ملتی ہے. اینڈ وین آئی سے فری ایجوکیشن, جو گورنمنٹ آپ کو فری ایجوکیشن دیتی ہے وہ اس کوالٹی کی ہوتی ہے کہ آپ نے بچوں کو بھیج سکیں. ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ گورنمنٹ کالج یا اسکول کے اندر ٹیچر بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو وہ کوالٹی ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک عام سیلریڈ انڈیویجول کی میں اس وقت بات کروں تو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج رہا ہے بچے کو, اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو ایک اچھے پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں ہاسپٹل لے جانے کا الگ خرچہ ہے. ان دونوں چیزوں پہ پروونشل گورنمنٹ نے 3% مزید ٹیکس لگا دیا,
جہاں یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ ایک بندہ ٹیکس پے کرنے کے بعد وچ از نیئرلی 40% وہ ایکسپیکٹ کرے کہ یہ گورنمنٹ مجھے پرووائڈ کرے گی, وہاں پہ مزید 3% مجھے اور ٹیکس پے کرنا ہے پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوشنس پہ اور اسکولس کے اوپر. تو آپ دیکھیں برڈن اور بھی بڑھ گیا. تو اٹس ناٹ جسٹ پرسنل انکم ٹیکسز. پھر اتنا ٹیکس پے کرنے کے بعد تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے انڈیویجول مجھے سڑکیں بھی اچھی ملنی چاہیے جو کہ نہیں بنی ہوئی اس وقت. پھر تو میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ٹرانسپورٹیشن بھی مجھے پبلک ملنا چاہیے تاکہ مجھے اپنی گاڑی نہ نکالنی پڑے, کیونکہ اس پہ فیول بھی لگ رہا ہے, اس فیول پہ بھی لیوی لگ رہی ہے جس کا برڈن بھی ایز اے انڈیویجول مجھے پاس آن ہو رہا ہے. تو کوشچن ہیئر از کہ یہ پروٹیسٹ ہے, اس کو آپ ریلی کہہ لیں, اس کو آپ گیدرنگ کہہ لیں, یہ لوگ اب وہ برڈن فیل کر رہے ہیں, اسی لیے وہ سامنے آنا چاہ رہے ہیں. اور اگین اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ملک بند کر دے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو کچھ کہنا مشکل ہے, لیکن اگر یہ لوگ سامنے نکل کے آئیں گے سڑکوں کے اوپر, اور پڑھی لکھی عوام ہے, مطلب یہ آپ کو اس لیے وہ افیکٹ نظر نہیں آ رہا اسٹرائک کا اور ڈیلر ایسوسیشن کی طرح, کیونکہ یہ عوام چاہتی ہے کہ وہ پازیٹیولی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرے. یہ عوام گورنمنٹ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی, نہ کوئی ہم ایز این اکانومی سسٹم کو بند کرنا چاہتے ہیں. دے اونلی کمنگ فارورڈ ٹو اسپیک فار دیئر رائٹس. تو میرے خیال ہے یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ فرق ہے اس ایسوسیشن میں اور سیلیٹ کلاس الائنس کے اندر. بالکل, بہت شکریہ. دیکھیں, پروٹیسٹ تو ویسے ہم سب کا حق ہے, احتجاج ریکارڈ کرانا, احتجاج کا مطلب یہی ہے کہ آپ حجت تمام کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کے اوپر, تو یہ تو میرے خیال میں ہمارا حق ہے انشاءاللہ. اور اگر ایک چیز ناانصافی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بولنا میرے خیال میں ہماری ذمہ داری بھی ہے. رضا بھائی, آپ کی طرف آتے ہیں, یہ بتائیے کہ آپ اس ایشو کو براڈلی دیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی آپ کی نظر میں یہ مسئلہ جو اتنے عرصے سے آ رہا ہے, مطلب سیلری کلاس وہ کلاس ہے کہ جو کہ بہت ہی چپ چاپ 9 سے 5 کام کرتی ہے, گھر پہنچتی ہے. اب ان لوگوں کو بھی گھر سے باہر نکل کے احتجاج ریکارڈ کرانا پڑ رہا ہے, پروٹیسٹ میں آنا پڑ رہا ہے, پلے کارڈ اٹھانے پڑ رہے ہیں. اور آج ہم جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش میں جو طلباء نکلے ہیں باہر, جو اسٹوڈنٹس باہر نکلے ہیں, یعنی سچویشن کہاں جا رہی ہے اس صورتحال, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو حسین. ایک تو پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. بظاہر میں اس کلاس سے بلانگ نہیں کرتا جو سیلری کی ہے, بٹ وی آر جنرلی سیلف امپلائڈ, اور چونکہ ہم ایک بہت عرصے تک امپلائی رہے ہیں تو ان کے دکھ کو سمجھ بھی سکتے ہیں, اور جو لوگ ہمارے ساتھ کام کریں, جو ہمارے امپلائیز ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم ایمپیتھائز کر سکتے ہیں. اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو ٹیکس کی لٹریچر میں استعمال ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں ٹیکس انسیڈنس, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر کون آدمی ایک ٹھیک ہے لیگلی جو ہے وہ امپلائی کے اوپر ذمہ داری ہے بیچارے کے اوپر کہ وہ اپنا ٹیکس دے رہا ہے, لیکن اس کا ایک امپیکٹ امپلائر پر بھی آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ ایک حد تک ابھی ہم جیسے اپنے انکریمنٹس دیکھ رہے تھے تو ہم اس کو نیٹ آف ٹیکس دیکھ رہے ہیں کہ یار اگر ہم کسی آدمی کو انکریمنٹ دینا چاہتے ہیں اور نیٹ آف ٹیکس اس کو اتنا نہیں دے رہے جو اس کے انفلیشنری امپیکٹ کو پورا کر سکے, تو ایک اچھا امپلائر کم از کم اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے امپلائی کو اتنا تو پیسہ دے نیٹ آف ٹیکس جو اس کے خرچوں کو یا اس کے مہنگائی کے بڑھتے ہوئے جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کر سکے. تو اس کا دوسرا امپیکٹ بزنس کے اوپر بھی آتا ہے, اور اس میں جو ٹیکس پالیسی میں جو کانسیپٹ ایک اور استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں الاسٹیسٹی, جو بالکل کومل نے اور انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ امپلائی کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کر سکے. آج اگر اس کے پاس آپشن نہیں ہے تو گورنمنٹ بھی چونکہ ایزی وے ہے ان کے پاس کہ انہوں نے اپنا ٹیکس کا ریونیو بڑھانا ہے, تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا طبقہ ہے جس کے اوپر ہم ٹیکس لگائیں گے, جس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کر سکے. جس کے پاس آپشن ہے وہ باہر نکل کے چلا جاتا ہے, یا وہ چھوڑ دیتا ہے, یا وہ شاید سیلف امپلائڈ میں چلے جائے, یا اس کو جہاں پہ کم ریٹ مل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کے بہت سارے معاشی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف ایک ٹیکس کی بنیاد پہ نہیں ہوتے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس کا پالیسی کا میٹر ہے وہ صرف سیلری تو ایک طبقہ, اور بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ آگے آئے ہیں اور پہلی دفعہ اس کو انہوں نے ریز کیا ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ جو ہے وسیع میٹر ہے. اور ٹیکس پالیسی جو ہوتی ہے وہ آپ کی معاشیات کو بھی افیکٹ کرتی ہے, وہ لوگوں کے رویوں کے اوپر افیکٹ کرتی ہے. جو جس طرح کومل نے بتایا, آپ کا ٹیکس مورال جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا. یہ ٹیکس مورال کا بھی ایک وہ ہے کہ جو ٹیکس کمپلائنس ہوتی ہے وہ آخر جو ہے وہ اگر ٹیکس پیئر کا مورال ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹیکس کمپلائی نہیں کرتا. یہاں میں تھوڑی سی بالکل بیسک بات کروں گا کہ جو ٹیکس ہے نا اس کے اندر 2 مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں, ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اور ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس پہ ہماری گورنمنٹ کا انحصار زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس جسے ہم عام طور پہ انکم ٹیکس کہتے ہیں وہ لوگوں سے اس طرح سے کلیکٹ نہیں کر پا رہی جس طرح سے ان کی جی ڈی پی کے اندر کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ایک بیسک ہمارا جو ایڈم اسمتھ جو فادر آف اکنامکس کہلاتے ہیں ان کے کچھ کیننز آف ٹیکسیشن تھے جو آج تک برقرار ہیں, جس میں ایک ایشو ہے ہاریزنٹل ایکویٹی کا اور ایک ورٹیکل ایکویٹی کا. یعنی جو آدمی جتنا کما رہا ہے بھلے وہ جس مرضی معاشی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس حساب سے ہونی چاہیے. آج یہ لگتا ہے کہ اگر میں امپلائی ہوں تو چونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو میرے اوپر 35% تک ٹیکس جا رہا ہے, اور ایک آدمی جو کہ کچھ ایسے سیکٹرز میں ایگریکلچر کو مثال کے طور پہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ ایگریکلچر چونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور اس میں اس وقت میکسیمم ریٹ 15% ہے,
تو اگر فرض بھی کر لیں, ایک تو خیر اس میں انفورسمنٹ کے ایشوز تو ہیں ہی, لیکن اگر فرض بھی کر لیں کہ ایگریکلچر میں کوئی آدمی اتنا ہی کما رہا ہو جتنا ایک سیلریڈ کلاس میں کما رہا ہے, تو اس کے اوپر 15% کا ریٹ ہے, اور سیلریڈ والا اس میں ہو سکتا ہے میکسیمم سلیب میں فال کرتا ہو 35% ہو. ہم لوگ پروفیشنل ہیں, ہمارا ریٹ شاید 55% پہ پہنچ گیا ہے اگر ہم اچھا کما رہے ہیں وہ ظاہر ہے ہائر بریکٹ میں. اس کے ساتھ ساتھ ایبلٹی ٹو پے کا بھی پرنسپل ہے کہ بھائی جو زیادہ کما رہا ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارے پرنسپلس انہی چند طبقات تک محدود ہیں جو بیچارے آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں. کچھ براڈننگ کے لیے کوئی سیریس کام جو ہے وہ شاید نہیں ہو پا رہا, یا اس کے کم از کم نتائج نظر نہیں آ رہے. اس کی شاید ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے ہر سال گورنمنٹ کی طرف سے میں اگر ایمپیتھائز کروں تو ان کو ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہے, انہیں 9 سے 13 تک پہنچنا ہے. ان کے لیے سب سے ایزی یہی ہے کہ یہ کومل 100 روپے دے رہی ہے, ان کے اوپر 10 روپے بڑھا دو, حسنین 5 روپے دے رہے ہیں ان پہ 7 روپے بڑھا دو. وہ جو 2 لوگ باہر ہیں ان کے اوپر تو میں محنت کروں گا تو 15 سال لگ جائیں گے, کورٹوں میں کیس چلے گا, اس کے بعد شاید ان سے کچھ 4 روپے آ جائیں. تو بہتر ہے کہ میں اپنے 1 سال کے پہلے نمبرز آسان پورے طریقہ ہے نا, مطلب ایزی وے اور اب آپ نیا کسٹمر ایکوائر کریں گے اس سے بہتر یہ کہ جو بنا بنایا کسٹمر مجھے ہے یاد ہے کہ آئی ایم ایف کا پیپر پڑھا تھا جس میں انہوں نے ڈیولپنگ اکانومیز کے اوپر بہت پہلے لکھا تھا, 20 سال پہلے, جس میں انہوں نے کہا تھا ڈیولپنگ اکانومیز میں جو ٹیکس پالیسی ہوتی ہے وہ آرٹ آف پاسبل ہوتا ہے رادر دین پرسوٹ آف آپٹیمل. تو جو ان کو پاسبل نظر آتا ہے وہ اس حساب سے بس کیش کلیکشن کے اوپر. تو یہ کہ آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ گورنمنٹ شوڈ ایٹ لیسٹ فلوٹ سم تھنگ کہ بھائی ہم ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت ضرورت ہے, ہمیں 9 سے 13 تک پہنچنا ہے, جن لوگوں پہ ہم نے ٹیکس لگایا ہے ہماری مجبوری ہے, لیکن ساتھ ساتھ کوئی لانگ ٹرم پلان بھی دینا چاہیے کہ بھائی ہم لانگ ٹرم, اب یہ گورنمنٹ کا پہلا سال تھا, ہو سکتا ہے وہ 5 سال کی ایک پالیسی دے دیتے کہ ہم اگلے 5 سال میں ہماری خواہش ہے کہ کارپوریٹ ریٹ یہاں پر ہو, فلانی چیز کا ریٹ یہاں پہ پہنچ جائے, سیلری کو ہم نے اس سال بڑھایا ہے, ہم اگلے سال اس کو گریجولی اس طرح سے ڈیکریز کریں گے. تو شاید تھوڑا سا لوگوں کے آنسو پوچھ جاتے ہیں, اور وہ لوگ جن کی کوئی پولیٹیکل وائس نہیں ہے, جس طرح کومل نے کہا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ جو لوگ جن کا پولیٹیکل کوریڈور میں رول ہوتا ہے, یا ظاہر سی بات ہے چونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ میسز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, تو جہاں پہ ووٹ زیادہ ہوتے ہیں, جن لوگوں کو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے ان کے بارے میں وہ زیادہ سوچتے ہیں, اور جن لوگوں کو کم کرتے ہیں, ہمارے تو ٹوٹل ٹیکس فائلر ہی شاید کوئی 50 لاکھ ہیں ٹوٹل اس پوری آبادی میں, جس میں سے پتہ نہیں کتنے نل فائلر ہیں, کتنی کمپنیز ہیں, تو بہت سارے ایشوز ہیں. مطلب اٹ از ناٹ اونلی ریلیٹنگ ٹو سیلری, مجھے لگتا ہے اس سے ذرا بیونڈ یہ ایشو جا رہا ہے. لیکن اس نظام سے جو ناامیدی پھیل رہی ہے اس کے بارے میں اب دیکھیں اتنے سارے لوگ باہر جا رہے ہیں, مطلب آپ کے پاس چوائس کیا ہے, ایک عام آدمی کے پاس چوائس کیا ہے, یا تو وہ سوچ رہا ہے پہلی مرتبہ کہ میں سب سے فرسٹ پرائیورٹی پہ تو اس کے یہ ہو گیا ہے کہ میں تو باہر چلے جاؤں, مطلب میں یہاں پہ رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. ہاں, لیکن میرا خیال ہے باہر جانا بھی ہر ایک کی تو چوائس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آئی پرسنلی فیل کہ باہر جانا ایک شارٹ ٹرم تو بڑا اچھا لگتا ہے, لانگ ٹرم میں بہت سارے لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. وہاں پہ اپنے اخراجات ہیں, بظاہر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ 2 گھنٹے کے فاصلے پہ دبئی ہے, وہاں پہ کوئی پرسنل ٹیکس نہیں ہے, کوالٹی آف لائف بھی بڑی بہتر ہے. 2 4 5 سال کے بعد جب آپ کی فیملی بڑھتی ہے, آپ کو بچوں کے خرچے پورے کرنے ہیں, میڈیکل بھی کچھ کرنا ہے, مارکیٹ اکانومی, اور کہیں آپ جاب لیس ہو جائیں, تو یہ کوئی لانگ ٹرم نہیں ہوتا. میں رہنا تو اسی ملک میں, اور اسی ملک میں رہتے ہوئے جو ان لوگوں نے فیصلہ کیا وہ بہت اچھا ہے کہ کم از کم اپنی وائس ریز کی. ٹھیک ہے بظاہر کچھ نہ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات بڑھنی چاہیے, اور اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آنا چاہیے. آج لوگوں کو باہر بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ ایک موضوع ہے ٹیکس پالیسی, جو ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ٹیکس پیئر کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, کس طرح سے ایکویٹی آ سکتی ہے, کس طرح باقی سیکٹرز کو ٹیکس کیا جا سکتا ہے. ان کو وہی جو میرے بھائی نے کہا کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہم ہی ٹیکس دیں, ہم کہہ رہے ہیں ہر آدمی ٹیکس دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمیں جب نظر آتا ہے کہ ہم زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ والا جو شاید میرے ساتھ اتنا ہی کما رہا ہے اس کی کنٹریبیوشن اتنی نہیں ہے, تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو ایک ہی آدمی کو آپ بار بار کرتے رہیں گے تو پھر تھوڑا ذرا تکلیف دہ عمل ہو جاتا ہے. اس میں ایک اور چیز جیسے رضا نے ابھی کہا نا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ود ہولڈنگ اور ایڈوانس ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ زور ہے ایف بی آر کا. ایف بی آر از ان باڈی, اس کو انفورسمنٹ کرنی ہے, اس کو مانیٹرنگ کرنی ہے, کون پے کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایگزیکٹ نمبر, لیکن میرے خیال 70-80% جو ریونیو کلیکشن ہوتی ہے وہ ود ہولڈنگ یا ایڈوانس ٹیکس سے ہوتی ہے, جو آپ کو بنا محنت کیے بغیر آپ کی پاکٹس میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کسی اور کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیتے ہیں. تو سیلریڈ کے کیس میں بھی یہی ہے کہ آپ نے امپلائر کو 100% اماؤنٹ کے لیے دوسری کلاس شاید 3 مہینے میں ایک دفعہ ٹیکس پے کرتی ہے, ایڈوانس ٹیکس, وہ بھی اپنے خرچے نکالنے کے بعد. اگر آپ کسی بھی بزنس انڈیویجول کو دیکھ لیں, آپ کسی کارپوریٹ کو دیکھ لیں, پہلے وہ اپنی انکم کو کیلکولیٹ کرتی ہے, اس میں سے خرچے نکالتی ہے, اور پھر جو نیٹ انکم آتی ہے اس کے اوپر وہ پرسنٹیج لگا کے اپنے اسٹیمیٹ کے حساب سے اس کو ڈیوائڈ بائی 4 کرتی ہے, اور 3 مہینے کے بعد وہ ٹیکس پے کرتی ہے. بٹ سیلریڈ کلاس از دا کلاس جو کہ ہر مہینے گراس انکم کے اوپر, آئی انڈرسٹینڈ کہ پورے دنیا کے اندر یہ فینومینا ہے کہ پرسنل ٹیکسز گراس انکم پہ ہوتے ہیں, لیکن اگر if I talk about پاکستان اونلی, تو اگر یہی آپ اپلائی کریں کہ ہر مہینے, ابھی آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو ریبیٹس پورے سال میں کتنے ملنے والے ہیں, اگر کوئی ہے بھی تو ریبیٹس ڈونیشن دینا ہے, اور اس کی شاید ریفنڈ بن جائے اس کی وجہ سے آخری مہینے میں جا کر, لیکن آپ پہلے سال میں کھڑے ہو کے پورے سال کا اسٹیمیٹ کرتے ہیں, گراس انکم پہ پرسنٹیج لگاتے ہیں, اور 100% ود ہولڈنگ پہلے مہینے میں ہو جاتی ہے. بفور آئی ڈو سم پلاننگ فار مائی فیملی, مجھے نہیں پتا کہ مجھے کتنا ٹیکس پے کرنا ہے.
تو یہ چیزیں بھی اب سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ایک میں نے چھوٹا سا کمپیریزن کیا تھا لاسٹ ایئر کہ جب آپ دوسری کنٹریز سے اگر آپ کہیں آپ کہتے ہیں کہ دوسری کنٹری میں ہو رہا ہے اور کہیں آپ یہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ دوسری کنٹریز ہم مشکل حالات میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو جو ڈیولپنگ کنٹریز میں ابھی ڈیولپ کنٹریز جہاں پہ 40-50% ٹیکس اس کی بات ہی نہیں کر رہی. آپ انڈیا میں تو انڈیا کو کاؤنٹ نہیں کرتی لیکن لیٹس سے فار دا ریسرچ بیسس انڈیا کو بھی لے لیتے ہیں. انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، ویتنام، ان کنٹریز میں جب آپ ٹیکس دیکھیں پرسنل ٹیکسز جا کے تو جہاں پر 36 سے 40 کے بیچ میں ریٹ ہے. ویسے ہائیسٹ ریٹ از 36% ان انڈیا. آئی ڈونٹ نو اس بجٹ میں انہوں نے کتنا کر دیا ہے. جہاں 36% ہائیسٹ پرسنل انکم ٹیکسز ہے وہاں پہ ان کو الاؤنسز ملتے ہیں، ریبیٹس ملتے ہیں. اور جہاں پر یہ ریبیٹس اور الاؤنسز نہیں ہوتے وہاں کا میکسیمم ریٹ آپ کا 20 سے 22-23 کے اندر فلکچویٹ کرتا ہے. تو ایک سینیریو یہ بنتا ہے کہ جہاں ہائیسٹ ریٹ ہوگا وہاں پہ آپ کو الاؤنسز ملیں گے تاکہ آپ اپنے خرچوں کو کسی طرح سے مائنس کر کے اور پھر انکم ٹیکس پے کریں. اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر آپ کا ریٹ کافی لو ہے. ہماری اکانومی ایسی ہے جہاں پر ریٹ بھی بہت ہائی ہے اور الاؤنسز اور ریبیٹس بھی ختم کر دیے گئے. تو یہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے جس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور آئی تھنک اس کو اب ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے ود دا گورنمنٹ اینڈ مے بی دا جوڈیشری گوئنگ اہیڈ. ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ابھی آپ نے کی نا وہ یہ کہ آپ پھر پالیسی ایسی بناتے ہیں کہ پھر جو آپ کے خرچے بھی ہوں جو کنزیومر ہے وہ پھر وہیں پہ جا کے جیسے ہم میوچل فنڈ میں انویسٹ کرتے تھے آپ کو الاؤنس ملتا تھا، کریڈٹ ملتے تھے، ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہ پھر پیسہ بزنس میں لگ رہا ہے، اسٹاکس میں، شیئرز میں کہیں نہ کہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ بھی اپرچونیٹی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح ہے. تو اچھا رضا بھائی یہ بتائیں کہ اب ایک جو ہمارا مسئلہ یہ جو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ہمارے جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، وہ بہت ساری گورنر ہاؤس ہے، وہاں پہ اخراجات ہو رہے ہیں، نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، قالین بچھ رہے ہیں، کروڑوں کے خرچے ہو رہے ہیں. لیکن آپ کو آپٹیکلی بھی کوئی سلوشن نہیں نظر نہیں آ رہا. یعنی اس بار ہمیں یہ بھی نظر نہیں آیا کہ کوئی کم از کم دکھاوے کے لیے کہہ دیا جائے کہ بھائی ہم نے کم از کم کچھ آسٹیرٹی میجرز لیے ہیں اور کچھ چیزیں بہتر کی ہیں. یعنی اس سے جو ناامیدی پھیل رہی ہے جو ہماری پوری قوم کے اندر، یعنی اس کے بارے میں اس سے میرے خیال میں انٹینسٹی میں اضافہ ہو رہا ہے مزید. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں لیکن جو اصل بات ہے نا، اگر آپ گورنمنٹ کے فائنینشیل دیکھیں سب سے بڑا خرچہ تو ہمارا انٹرسٹ پیمنٹ ہے. انٹرسٹ پیمنٹ اتنا زیادہ ہے، بلکہ اگر اور اس کو کھول کے بات کریں تو NFC ایوارڈ کے بعد جو کچھ آپ کلیکٹ کرتے ہو اس میں سے کوئی 55-56% تو گراس آپ پروونسز میں دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو بچتا ہے وہ اتنا ناکافی ہے کہ وہ انٹرسٹ ایکسپینس کوئی پورا نہیں کر پاتا شاید. تو وہ جو خرچے ہیں گورنمنٹ کے وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپٹیکلی بہت اچھا نہیں لگتا. اور ایٹ لیسٹ دکھانے کے لیے صحیح کم از کم کچھ آسٹیرٹی میجرز ہونے چاہیے. اس لیے کہ وہی جو میں نے شروع میں بات کی کہ ٹیکس پیئر کا مورال خراب ہوتا ہے. اس کو لگتا یہ ہے کہ جو میں دے رہا ہوں ہارڈ ارنڈ منی وہ کچھ ضائع ہو رہی ہے یا ان چیزوں پہ خرچ ہو رہی ہے. تو کچھ چیزیں ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے 88 یا 85 میں جب فرسٹ ٹائم ڈیموکریسی آئی تھی سو کالڈ، تو اس وقت جو ہے یہ ایک میجر لیا تھا گورنمنٹ نے. بہت اچھا میجر تھا کہ انہوں نے گاڑیاں چھوٹی کر دی تھی. مجھے یاد ہے سب نے گاڑیاں وہ جو ہے نا سوئفٹ آ گئی تھیں یا سوزوکی کی گاڑیاں آ گئی تھیں، لوکل گاڑیاں آ گئی تھیں. ایون منسٹرز ور یوزنگ اسمالر کارز. اس سے کچھ پرسیپشنل فرق پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں شاید تھوڑی آج کل جو دور ہے وہ مارکیٹنگ کا ہے تو گورنمنٹ کو شاید اس طرف تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ کم از کم جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ کہ ہمارا زیادہ تر جس طبقے کو ہم دیکھتے ہیں پروونشل گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے. پروونشل گورنمنٹ کے پاس ریونیو 56% میں تقسیم ہو کے ماشاء اللہ اتنا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ لوکلی سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرتے ہیں وہ ان کے پاس اتنا پیسہ بظاہر لگ رہا ہے کہ فراوانی میں آ گیا ہے اور وہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں. تو وہ انہی چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشنلی اچھا نہیں لگتا، لیکن اس سے کوئی خاص شاید فرق نہ پڑے اس لیے کہ اصل خرچہ ہمارا انٹرسٹ ہی ہے. اتنا زیادہ ہم ڈیٹ اس میں زیادہ ہیں کہ وہ ہمارا انٹرسٹ اتنا زیادہ خرچہ ہے کہ وہ انٹرسٹ ہی پورا کرنے کے لیے یہ ٹیکس ریونیو جو ہے وہ ناکافی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو اکانومی ہے اس میں کتنا کنٹریبیوشن کس کس سیکٹر کا ہے اور اس میں وہ ٹیکس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ لیکن موسٹلی جو انفارملی جو پتہ چلتا ہے میرا خیال ہے کوئی 22% ایگریکلچر ہے. 22%. ٹھیک ہے نا. اور یہ ایگریکلچر جو ہے یہ اس کے اوپر انکم ٹیکس ہے، ہر پروونس کا اپنا انکم ٹیکس ہے. لیکن پنجاب اور سندھ جو سب سے بڑے صوبے ہیں وہاں پہ شاید میکسیمم ریٹ 15% ہے. ایریا بیسڈ ٹیکسیشن ہوتی ہے اور ایریا بیسڈ ٹیکس یا انکم کے اوپر ٹیکس وچ ایور از ہائر وہ آپ پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اور اس کے اوپر اوور آل جو ٹیکس آ رہا ہے جو ایک ایسٹیمیٹ ہے جو پورا اس 22% جو ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس آتا ہے وہ شاید 1% بھی نہیں ہے. تو یہ تو بہت ہی یعنی کہتے ہیں 1% سے بھی کم اماؤنٹ ہے جو کہ ایگریکلچر سیکٹر سے کنٹریبیوشن ہوتی ہے. اور ایگریکلچر سیکٹر میں صرف آپ کا یہ ایگریکلچر نہیں آتا، اس میں لائف اسٹاک بھی آتا ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں جو ایگریکلچر بیسڈ ہیں وہ سب آتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا تقریباً کوئی 20 سے 25% جو ہے وہ انڈسٹری ہے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے جس کا کافی
कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसमें परसेप्शंस हैं, कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, सही है। लेकिन अगर बज़ाहिर ऑन पेपर देखें तो उनके ऊपर इनकम टैक्स भी है, उनके ऊपर WWFP है, उनके ऊपर WPPF भी है, अगर डिविडेंड देंगे तो उसका भी टैक्स है, बज़ाहिर एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स है। फिर जो रिमेनिंग बचता है कोई 52-53% वो सो कॉल्ड सर्विसेज सेक्टर है, जिसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, उसमें बैंकिंग भी आता है, बैंकिंग का बहुत ज़्यादा रेट है, इंश्योरेंस भी आता है, उसमें बहुत लेकिन मेजर पोर्शन है होलसेल और रिटेल ट्रेड का, जो सर्विसेज में आती है। सही है। और होलसेल और रिटेल ट्रेड के ऊपर एक हमारे यहाँ एक पेरिनियल इशू है, बज़ाहिर ये नंबर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक वो जैसे कहते हैं ओपन सीक्रेट है कि होलसेल और रिटेल से उस हद तक कंट्रीब्यूशन नहीं आ रही डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स तो शायद सभी पर है और वो सभी पर सभी है और वो हाँ। रिग्रेसिव होता है, वो कोई इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता और वो उसका बर्डन सारा कंज्यूमर पे ही पास ऑन हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन होलसेल और रिटेल ट्रेड से वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही जो शायद उनकी होनी चाहिए। तो जो मोटे मोटे हमारे सेक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उस प्रोपोर्शन में, वो एक एग्रीकल्चर है, होलसेल है, रिटेल है, पास में रियल एस्टेट के बारे में भी कहा जाता है, रियल एस्टेट के अपने कुछ मैकेनिक्स हैं, मैकेनिक्स है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसका रेट कम रखा हुआ है, उसकी वजूहत है, जाहिर सी बात है, हम अपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं लिस्टेड कंपनीज, तो मुख्तलिफ हमारी इतनी कॉम्प्लेक्स टैक्स पॉलिसी, अगर मैं आपको एक एक सेक्टर का बताना शुरू करूं तो इट्स माइंड बॉगलिंग के कोई क्लाइंट आता है, उससे वो पूछता है हम पे कितना टैक्स है, तो हम कहते हैं जी 29% कॉर्पोरेट टैक्स और 1.25% ऑफ टर्नओवर टैक्स और 17% ऑफ अकाउंटिंग इनकम और विद होल्डिंग टैक्स, इन चारों में से जो हायर होगा वो आपका टैक्स होगा। तो इट्स सो कॉम्प्लेक्स, इसको थोड़ा गवर्नमेंट को चाहिए सिंप्लीफाई करें, बट अगेन चूंकि मकसद ये सिर्फ सारे टैक्स कलेक्ट sectors करना है हैं, तो इन लेकिन- सबको जो है ना एफिशिएंसी में यही चल रहा है। बाहर का जो मुल्क है ना, बल्कि बहुत सारी कंपनियां ऑफशोर सर्विसेज देती हैं पाकिस्तान को, तो जब वहां बैठ के लोग टैक्स के काम करते हैं, तो आई ऑल्सो बिलोंग टू अ मल्टीनेशनल कंपनी, वो बाहर के लोग कहते हैं कैसा टैक्स है, हमें तो समझ नहीं आ रहा, आप ऑनशोर ले लें, आप खुद कर लें टैक्स, हम तो नहीं कर सकते आपका टैक्स, कोई सिंप्लिसिटी नहीं है। आप इनडायरेक्ट को देख लें, इतने सारे विदहोल्डिंग के टैक्स अलग हैं, एक तो 4 प्रोविंस के अलग अलग लॉज, उनके अलग रेट्स, तो यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, सिंप्लिसिटी भी नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एक सवाल जो मैं आपने अभी बात की, मैं सॉरी ऐड करूंगा, पिछले दिनों एक टैक्स ऑफिसर इसी तरह हार्मोनाइजेशन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने उनसे कहा कि इस पीरियड के अंदर वाहिद जो सेक्टर तरक्की कर रहा है ना वो टैक्स प्रैक्टिशनर और लॉयर है इसलिए कि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया टैक्स लॉ, इन दोनों का काम चले चला जा रहा है, बाकी सारे सेक्टर डाउन हो रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कहा ना कि इंटरेस्ट कॉस्ट में चला जाता है फाइनेंस का, अगर देखा है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इट जस्ट कम इनटू माय माइंड कि 75 बिलियन का टैक्स आपने पिछले साल भी सैलरी क्लास में लगाया, इस साल भी आपने 75 बिलियन का मजीद टैक्स लगाया। 75 बिलियन इन ट्रिलियन के बजट के अंदर इतनी कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं थी जिसको आप अपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट के उन इंस्टीट्यूशंस के लॉसेस से कवर कर सकते थे, उसकी कुछ इन्फोर्समेंट मॉनिटरिंग बढ़ा सकते थे, कुछ नए सेक्टर्स को लाते आप, तो 75 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट नहीं था कि आपने और मजीद टैक्स लगा के उसी सेक्टर को। अच्छा, बिफोर आप इसमें मेरे उसमें थोड़ा सा एक ऐड करूंगा मैं सवाल को, मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं अभी जिसपे हिसाब से तकरीबन कोई 2 ट्रिलियन ऐसा अमाउंट है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2022-23 की, 2 ट्रिलियन ऐसा अमाउंट है जो कि फर्दर टैक्स हो सकता है अगर हम लोग जो है वो इसमें अगर हम 750 मिलियन की बात करें, 375 बिलियन जो है वो आपका आ सकता है फर्दर फ्रॉम एग्रीकल्चर। आपका जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं इसको अगर आप प्रॉपर टैक्सेस से करते हैं तो 380 बिलियन आप फर्दर ले सकते हैं, और ये पब्लिश फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर आप जो है वो होलसेल या रिटेल पे अगर आप सही तरीके से टैक्स लगाते हैं तो ये 234 बिलियन आपको फर्दर टैक्स देता है। ये बात ये हो रही है, ध्यान में रखिएगा। और के अच्छा, रियल एस्टेट में अगर आप इस पे फर्दर आते हैं फेडरल लेवल पे तो ये इनकम टैक्सेस पे तो 513 बिलियन आप फर्दर, टोटल सारी हेड्स को अगर आप मिलाते हैं, ये सिर्फ 5 सेक्टर्स हैं जिन पे कभी काम नहीं हुआ। बात हम ये करते हैं कि जो है वो उन पे कौन मेहनत करेगा, उन पे जो है उनको कौन लेके आएगा, सही है, बट सवाल ये है कि कब करेंगे। 75 साल में नहीं किया तो कब स्टार्ट करेंगे और कब जो है वो इसको लेके आएंगे। कभी किसी न किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसको स्टार्ट तो होता है ना, स्टार्ट ही नहीं कर रहे। अच्छा, ये मामला मेहनत का है या कुछ और है? मतलब ये मामला सिर्फ ऐसा है कि फॉर एग्जांपल हम टैप इन नहीं कर पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, क्या हुकूमत इतनी कमजोर है कि वो इन लोगों तक नहीं पहुंच सकती, टैक्स नहीं निकलवा सकती? देखिए, आपको मतलब भी क्या पता है, हुकूमत इतनी आपको भी कमजोर पता है होती और है? हमें भी पता है, हम जो है वो मैं खुद भी टैक्स को प्रैक्टिस इस तरीके से करता हूँ कि मैं बीइंग अ CFO टैक्स के सारे उसको हेड करता हूँ। तो
آن گراؤنڈ جو ہے وہ ٹیکس کی کمپلائنس ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم یہی فیل کرتے ہیں کہ جو میجورٹی جو ٹیکس گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے وہ تو آن سورس چلا جاتا ہے. تو جو کلیکشن کا جو ایفرٹس ہیں, جیسے کومل نے بھی کہا 80 to 85% تو کلیکشن کے لیے ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی ہیں. اب یہ جو بات وہی ہے کہ روش, میں نے اپنی بات میں پہلے بھی کہا تھا, روش جو ایکسیپٹیبل روش ہیں, ایکسیپٹیبل نارمز ہیں ہمارے لیے, ہمیں ان کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا کویسچن یہ ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نارمز کو چیلنج کرنے کا ٹائم کب آئے گا. اگر ہم نے اپنی قوم کی جو تاریخ میں سے 75 سال گزار دیے, آلموسٹ پونی صدی اگر ہم نے گزار دی, تو کیا ہم اگلے 2 صدیوں کا فردر انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اچھائی کی طرف جائیں گے؟ کیا ہم اسی روش کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ بس اسی چیز کو کیٹر کرتے چلے جائیں گے؟ تو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. کبھی نہ کبھی آ کے کوئی چیز پھٹے گی, کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ بات کرے گا گورنمنٹ سے, کوئی نہ کوئی آ کے سوال کرے گا کہ بھائی جو ہے وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یعنی کہ مجھ سے آپ جو ہے وہ 4 گنا زیادہ ٹیکس کیوں لے رہے ہیں بنسبت فلاں آدمی کے, وہ بھی اتنی ہی سڑک یوز کرتا ہے جتنی میں کرتا ہوں, وہ بھی اتنا ہی جو ہے وہ اس کو بھی اتنی ہی سیکیورٹی آپ دے رہے ہیں جتنی آپ مجھے دے رہے ہیں, اگر جو بھی دے رہے ہیں واٹ ایور جو بھی دے رہے ہیں آپ نے, جتنی بھی آپ جو بھی آپ نے انفراسٹرکچر بنایا وہ بھی اتنا یوز کر رہا ہے جتنا میں کر رہا ہوں. تو یہ اس روش کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس روش کو چیلنج ہمارا اب سوال یہ ہے کہ ہم کب کریں گے. 75 سال گزر چکے ہوئے ہیں, کیا ہم اگلی 1 صدی اور انتظار کریں گے کہ اس بنیاد پہ کہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو جو ہے وہ ڈویبل نہیں ہے, یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ جو آپ پرسوٹ کی بات کریں گے, جہاں پہ آپ پرسو کر سکتے ہیں جس کو, اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نہیں. دا آنسر از کہ یو ہیو ٹو ڈو ناؤ جسٹس ٹو یور نیشن, تبھی جو ہے وہ آپ کا معاشرہ چل سکتا ہے. وہ وہی والی بات ہے کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ جب تک اس میں عدل نہیں ہوگا, انصاف نہیں ہوگا, وہ خراب ہی رہے گا. کفر سے چل سکتی ہے, ظلم سے جو ہے وہ معاشرہ نہیں چل سکتا. ہاں میں اسی کچھ نہیں, مجھے صرف ان کے انصاف والی بات پہ یاد آ گیا کہ یہ جو ہے نا ازل سے لے کر اور آج تک ہر انسان کا رونا ہے کہ جو ہے نا انصاف نہیں ہے. وہ مجھے میر انیس کا ایک 6 مصرے یاد آ گئے بہت معذرت کے ساتھ. وہ کہا ناقدری عالم کی شکایت نہیں مولا, کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا, باہم گل و بلبل میں محبت نہیں مولا, میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا, عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے, اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے. تو یہ 19 سینچری میں بھی ہر آدمی کا رونا جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ہے, اور ڈیفینیٹلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو. سوری آپ کی بات کاٹ گئی. نہیں آپ کی بات صحیح ہے میرے خیال, لیکن وہ ڈائنامکس چینج جاتے ہیں وقت کے ساتھ. جب ہم ترقی کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں, ہم جو اب 20 سال پہلے ہمارے ماں باپ نے اسٹرگل کی تو ہم نے کہا ہم شاید وہ اسٹرگل نہیں کریں گے, اور آج ہم محنت کر رہے ہیں تو ہم یہی سوچ کر رہے ہیں کہ 20 سال بعد ہمارے بچے نہیں کریں گے. لیکن جس طرح سے یہ ملک ترقی کر رہا ہے, میں تو نہیں سمجھتی کہ 20 سال بعد میرا بچہ بھی وہی باتیں لے کے نہیں رو رہا ہوگا جس پہ آج میں نہیں رو رہی ہوں. تو معاشرے کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ, ترقی کے ساتھ ہمیں بھی ترقی کرنے کی ضرورت ہے. میرا سوال یہ تھا, سو وکاس کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, میرا خیال اگر آپ مجھے کنفرم کریں, یہی گورنمنٹ تھی 2018 سے پہلے اس نے فائلر اور نان فائلر کے بیچ پہ ڈفرینسیشن لے کر آئے تھے, اور شاید مقصد یہ تھا کہ ہم اس اکانومی کو ٹریپ کریں گے جو کیش اکانومی ہے, اور جو ٹیکسز نہیں دے رہا اس کو ہم لے کر آئیں گے. اور شاید جب یہ لایا گیا ہوگا کانسیپٹ, اس وقت ایک پلان ہوگا کہ ہم اس طبقے کو پہلے پکڑیں گے اور پھر ان کو نیٹ پہ لے کر آئیں گے. اس وقت سے لے کر آج تک میرے خیال 6-7 سال گزر گئے, ہم فائلر اور نان فائلر کو بڑھاتے گئے, ریٹ کو بڑھاتے گئے, کوئی پلان نہیں آیا کہ ریٹ بڑھتے ہی جائیں گے یا ان کو ٹریپ بھی کیا جائے گا. تو وہ رزلٹ سمجھ میں نہیں آیا, اور 7 سالوں میں وہ نمبرز بڑھتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے. صرف ریٹ بڑھ رہے ہیں, نمبرز نہیں بڑھ رہے آپ کے ٹیکس فائلرز کے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نان فائلر اور فائلر سے اب چل نہیں رہا سلسلہ, آپ کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے اس کو. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک اور کیٹیگری بنا دی, چلے اچھی بات ہے, آپ نے اس چھوٹے سے جو لوگ کریکٹیو میجر کی طرف جا کے اور پھر فائل کرتے تو اس کو بھی آپ نے اس سے بھی ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیا. ہیبچوئل لیٹ فائلر, ہیبچوئل لیٹ فائلر, مطلب اس پہ ہو سکتا ہے میں بھی آ جاتی ہوں کسی وجہ سے کبھی کبھار, لیکن یہ تو صرف وہی والی بات, آپ کلیکٹنگ میجر کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ کو ریونیو کو کیسے بڑھانا ہے, آپ کو ٹیکس ریونیو کو کیسے بڑھانا ہے. تو اس طرح سے تو نہیں چل سکتا ملک. بالکل کومل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو سارا فوکس ہو گیا نا, وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں ان بیچاروں کا سارا فوکس ٹیکس کلیکشن پر ہے, اور ہمارے یہاں چونکہ ٹیکس پالیسی کلیکشن ایجنسی ہی کے ہاتھ میں ہے بائی اینڈ لارج, تو ان کا بھی بیچاروں کا سارا وقت مقصد یہی ہوتا ہے, اور ان سے توقع بھی یہ کی جاتی ہے, ان کا KPI بھی یہی ہے کہ آپ نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, نمبرز پورے کرنے ہیں.
तो दे डोंट कंसिडर कि उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे। इसीलिए दुनिया में मैं कहीं पढ़ रहा था, आई थिंक अमेरिका में या कहीं पर बाकायदा एक टैक्स इंसिडेंट स्टडी होती है कि आप कोई टैक्स मेजर लाने से पहले बाकायदा उसकी एक स्टडी करते हैं। ठीक है, वो किसी हद तक सही होती होगी, किसी हद तक नहीं सही होती होगी, लेकिन एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो की जाती है कि जो हम टैक्सेशन मेजर ला रहे हैं उसका ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली चूंकि शॉर्ट टर्मिज्म है, तो उस वजह से आप उसके बियॉन्ड नहीं सोच रहे। हाँ, लेकिन जो आपने फाइल नॉन फाइल वाली बात की ना, उसमें देखें क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अभी अगर आप देखें जो सिम ब्लॉक करने वाली पूरा एक SRO आया था, उसमें मैंने पूछा था इन लोगों से FBR से कि आपने किस बेसिस पे किया। उन्होंने कहा हमने बाकायदा यही आइडेंटिफाई किए, वो लोग जो कि फाइल कर रहे थे रिटर्न्स, उनकी बाकायदा कुछ इनकम्स थी, उनके नाम पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आ रही थी, तो हमने ये स्टेप लिया। अब वो स्टेप लेते हैं, उसके ऊपर लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर वहाँ से स्टे मिल जाता है, फिर आप थोड़ा नैरो डाउन करते हैं, तो वो भी है। मतलब क्या कहते हैं, आई वुड नॉट से कि वो कुछ कर नहीं रहे बेचारे, कोशिश तो करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये कि वो शायद इतनी कोई कारगर नहीं नज़र आ रहा जो हमें उसके कोई रिजल्ट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। विद होल्डिंग्स भी जो इतनी सारी, कोई मेरे ख्याल 50-55 हमारे विद होल्डिंग प्रोविजंस है, जिसका मकसद अगर इनकम टैक्स के कानून में देखें तो कुछ ऐसी थी जिस पर जब नया ऑर्डिनेंस आया था तो लिखा हुआ था ये ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजन है, जिसका मकसद ये था कि ये जो है इसलिए है कि इसके जरिए हम टैक्स पेयर्स तक पहुंचेंगे, उन तक उनका डाटा आएगा, फिर हम उनको नोटिस देंगे। लेकिन वो टैक्स मेरा ख्याल Z खत्म हो गया है, A से शुरू हुआ था और वो अल्फाबेट्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कोई रिजल्ट्स उसमें थोड़ा सा देखें, हम सब भी उसके जिम्मेदार हैं। एक ज़माने में उन्होंने बैंकों से कोशिश की कि जी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, बैंक कोर्ट में चले गए, 7-8 साल कोर्टों में केस चलता रहा। तो हमारा भी तो एक है ना कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हमें सूट करती है। तो ये सिर्फ एक तबके का मसला नहीं है, हर आदमी जिसको मौका मिलता है वो कोशिश करता है कि मैं किसी तरह बचा लूं। अनफॉर्चुनेटली सैलरी वाला बेचारा एक ऐसा तबका है जिसका एट सोर्स कट जाता है। इसमें भी पता नहीं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिनको आउट ऑफ द बुक सैलरी मिलती हो, ये लोग तो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को बिलोंग करते हैं, वरना ऐसी भी कंपनीज हैं जो लेकिन उसकी वजह से यही होता है कि जब टैक्स रेट हाई होता है, मैं कुछ स्टडी पढ़ा था उसमें ये उन्होंने लिखा था कि 4-5% अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर बढ़ जाता है। जब आप टैक्स बढ़ा देंगे तो वो एक इकोनॉमिस्ट था लाफर, उसका एक बड़ा मशहूर है लाफर्स कर्व, तो उसने US में बैठ के एक नैपकिन के ऊपर बना के दिया था, आप देखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा। उसने कहा था भाई अगर 0% टैक्स रेट होगा तो भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर 100% टैक्स रेट होगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि एक आदमी एक लेवल से ज्यादा अगर टैक्स रेट हो जाए तो ही इज डिसइंसेंटिवाइज्ड टू वर्क। तो अगर आप इतना ज्यादा रेट कर देंगे तो वो आदमी को, उसको इंसेंटिव ही नहीं है काम करना। देखिए दूसरा पहलू ये है हसनैन कि मैं जो पैसा मुझे आफ्टर टैक्स मिलता है वो मैं खर्च करता हूँ जिस पर वैट लगता है। तो अगर आप मेरा टेक होम सैलरी कम कर रहे हैं तो शायद आपने 2-4% मेरा बढ़ाया होगा, लेकिन जो मैं वो खर्च करता हूँ उस पर आपको 18% सेल्स टैक्स मिल जाता, वो आपने लूज कर दिया है। तो आप वो कोई हमारे यहाँ उसका बैलेंस तो है ही नहीं ना, कि अगर आपने उसका 100% इनकम टैक्स रेट बढ़ा दिया है तो आपने उसकी कंजम्पशन का बिहेवियर कम कर दिया है, तो जो टैक्स कंजम्पशन पे आना था वो आपने फारिग कर दिया है। या आपने सेविंग के ऊपर जो अदरवाइज वो सेविंग में इन्वेस्ट करता, उससे कुछ कमाता, या वो पैसे कैपिटल की फॉर्म में अवेलेबल होते, वो पूरा एक मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है ना, हम उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत वेल थॉट आउट प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लग नहीं रहा, सारा कैश कलेक्शन के ऊपर ही ड्रिवन है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जो अभी रजा साहब ने कहा ना कि अनडॉक्यूमेंटेड जो सैलरीज हैं, द होल पर्पस ऑफ दिस सैलरीड क्लास अलायंस वाज टू डिस्करेज दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, कि ये सारी चीजें तो जो है वो हम भी कर सकते हैं, बट द इशू इज के हम जो है वो ऐसी जगहों पे क्यों जाएं, क्यों हम इलीगल चीजों पे जाएं, हम जो है वो क्यों जो है वो ऐसी नॉन कंप्लायंसेस पे जाएं, अपने आप ज़मीर को भी जो है वो हम गैर मुतमईन करें कि यार हम कोई गलत काम कर रहे हैं, और फिर जो है वो हम उस पर, तो हमारा जो इस पूरी आवाज को उठाने का जो मकसद था ना, बुनियादी मकसद वो यही था कि इस माल प्रैक्टिसेस की तरफ को इनकरेज ना किया जाए। ये एक बहुत बेसिक पर्पस था। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं जो है वो एक इंटरनेशनल एक टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी है, उसका मेंबर हूँ, कोमल भी उसकी मेंबर हैं। हम जो है वो हर बार अपने जो है वो टैक्स के सजेशंस देते हैं, और हमें पता है कि वो सजेशन जो है वो जाके जब इम्प्लीमेंट होते हैं ना उसमें 3-4 साल लग जाते हैं। और रजा साहब उसको वो जब भी आप कोई सजेशन देते पहले साल में नहीं होता, वो सही, वो जाके 3-4 साल तक आपको उसको लॉबिंग करनी पड़ती है, आपको उस पे जो है वो केसेस बना के देने पड़ रहे होते हैं, आपको उसको फाइट करना पड़ रहा होता है डिफरेंट फोरम्स पे जाके, और फिर 3-4 साल बाद आके उसकी एक एक्सेप्टेंस बनती है। दिस हमारा जो मकसद था ना वो यही बात है। बहुत सारे लोग जो है ना वो एक डिनायल की तरफ आते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता इसका,
آپ کر لو جو بھی کرنا ہے, بٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بٹ آپ کسی سیڈ کو سو کریں گے تو ہی اس میں سے جو ہے وہ کبھی کوئی پھل نکلے گا. اگر آپ اس یہ کہہ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کرو گے, تو کچھ بھی نہیں نکلے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا. اسی وجہ سے جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے ذہنوں میں ہماری براٹ اپ اس طریقے سے ہوئی ہوئی کہ ہم نے اس کے امپیکٹ کو ہمیشہ 4-5 سال بعد دیکھا ہے. تو اسی وجہ سے یہ سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج نہیں ہوگا, کل نہیں ہوگا, لیکن جو ہے وہ کبھی کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ ہوگا. ہم جو ہے وہ, اچھا سب امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک پتہ نہیں امریکن خاتون تھی, ایک وہ جو ہے وہ کام کر رہی تھی, ایکٹیوسٹ تھی اگینسٹ سلیوری. صحیح ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میرے لیے سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ایک سلیو کو یہ سمجھانا تھا کہ بھائی تو سلیو ہے. ہمارے لیے بھی سیلریڈ کلاس کو سمجھانا جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ بھائی تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم تو بہت ڈیفیکلٹ تھا, اب تو آسان ہے, لیکن لاسٹ ٹائم تو اتنا ڈیفیکلٹ تھا, بولے یار صحیح ہے پیسے کٹ رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ آئی ایم فائن ود اٹ, میں جو ہے وہ بولوں گا تو کچھ نہیں. تو بات وہی ہے کہ جو ہے وہ اس کو سمجھانا کہ بھائی تیرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے. اچھا ایک اور چیز جو بات ہو رہی ہے فائلر نان فائلر کی, جو ہے وہ اس پہ میرا ایک کمنٹ ہے, بینگ اے ٹیکس پریکٹیشنر, یا جو ہے وہ میں تھوڑا سا ٹیکس پریکٹیشنر سے اپنے آپ کو ڈفرینٹ اس طریقے سے کرتا ہوں. کومل ہمارا اس طریقے سے کہ ہم ڈیسک سے اس سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, انڈسٹری میں بات کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ ان لاس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کراتے ہیں. سو جب ہم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرایا تو جو کہ ہمارے کارڈز میں 50 جو ہے وہ ٹیکس ود ہولڈنگ سیکشن بنتے ہیں نا, وہ ان ریالٹی 150 ہے. بیکاز میرے ای آر پی میں جو میرے ٹیکس کوڈ کھلے ہوئے ہیں وہ 150 کھلے ہوئے, 150 سے زیادہ کھلے ہوئے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ 150 ٹیکس کوڈز کھلے ہوئے, کیونکہ یہ پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے فائلر نان فائلر کو الگ کر دیا, صحیح ہے, کیا ہوا اس کا؟ ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ آپ کو نان فائلر کو پکڑ کے اس کو فائلر کرنا تھا, اس کی اکانومی کو یا اس کی جو انکم تھی اس کو کر کے فائلر بنانا تھا. یہ آپ کا مقصد تھا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو ہے وہ نان فائلر کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا کہ بھائی تو ٹیکس نہ دے, ساڑی خیر ہے. آپ جو ہے وہ بھی خوش ہے تھوڑا سا زیادہ ٹیکس دے کے, اور جو ہے وہ آپ بھی خوش ہیں جو ہے وہ اس سے ٹیکس لے کے, لیکن آپ کی جو اکانومی جس کو آپ کو واقعی میں ڈاکیومنٹ کرنا تھا نہ آپ نے اس کی طرف جو ہے وہ کیا. اور اچھا مزے والی بات, بینکس نے ڈیٹا نہیں دیا. مطلب مجھے یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ گورنمنٹ نہیں ہے, کیا گورنمنٹ کی کوئی ریٹن نہیں ہوتی؟ ٹھیک جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ چلیں جو کیسز ہیں تو گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ لاس بنانے کی وہ ہے نا پاور ہے, وہ ریٹ نہیں ہوتی کیا وہ جو ہے بینک سے ڈیٹا نہیں نکلوا سکتی؟ یہ ایک عام آدمی, میں ایک عام آدمی ہوں, یہ میری اور مزے والی بات ہے کہ عام آدمی ہوں, لیکن میں نے ٹیکس دیکھا ہوا ہے. میری سمجھ سے بالا تر ہے, کیسے ممکن ہے کہ جو ہے وہ آپ بولے بینکس کو جو ہے وہ ڈیٹا دو اور وہ دے نا. بینکس جو ہے نا روزانہ شام کو جاتے ہوئے جب تک وہ اسٹیٹ بینک کو اپنی وہ رپورٹ نہیں دیتے نا, وہ گھر نہیں جاتے. یہ اگر اسٹیٹ بینک کی ایک کیوری آ جاتی ہے نا, وہ 50 بار جو ہے وہ فون کھڑکاتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے ڈیٹا دینا ہے. اتنا ڈرا ہوا سیکٹر ہے وہ بینکس کا, اینڈ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈیٹا نہیں نکالوا سکتے. The thing is کہ آپ نے ان نان فائلر کے ڈیٹا کا اتنے سالوں میں کیا کیا؟ The thing ہم آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی کوئی انٹینشن ہی نہیں تھی. اور وہی والی بات کہ جب آپ 75 سالوں میں نہیں کرو گے تو آپ اگلے 2 سالوں میں 200 سالوں میں کرو گے. So there has to be some start. اچھا صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جو میں نے بینکوں کی بات کی نا, یہ آج کی بات نہیں ہے, میں پاس کی بات کر رہا ہوں. آج تو بینکوں کا اتنا ڈیٹا آ رہا ہے اور ایف ایم یو کی وجہ سے وہ ڈیٹا اس میں بھی جاتا ہے, آئی اینڈ آئی میں بھی جاتا ہے, وہ سب ہو رہا ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پاسٹ میں ہمارے بھی اپنے رویے یا وجوہات ایسی رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو فائلر نان فائلر, میں نے ایک دفعہ ایف پی آر والوں سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا ہم نے کوئی 10 لاکھ لوگوں کی ایکٹیویٹی کی جس میں 10 لاکھ فائلر ایڈ ہوئے, ان 10 لاکھ لوگوں سے ٹوٹل ریونیو 1 ارب آیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ اتنے زیادہ کیش کرنچ میں ہے کہ وہ اس کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس میں ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ یار میں ایک آدمی کے پیچھے بھاگوں گا مجھے 4 سال بعد. لیکن ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یار آپ یہ اسٹیپس پبلک کریں, ہمیں بتائیں, تھوڑی ٹرانسپیرنسی لائیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ بھائی آپ نے یہ اسٹیپس لیے ہیں, اتنے فائلر بڑھائے, اتنے لوگوں کے ساتھ یہ کیا. جس طرح کمپنی کا ہوتا ہے کہ بھائی شیئر ہولڈر چاہتا ہے کہ مجھے ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا ملے, مجھے پتا ہو چیف ایگزیکٹو کی سیلری کیا ہے, فلانے کی کیا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے. تو تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی آف انفارمیشن اگر ہو تو ٹیکس پیئر کی پرسیپشنل جو ایشوز ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں وہ بیچارے کر رہے ہوں,
मैं थोड़ा सा शायद एम्पैथाइज इसलिए करूँगा, मैं दोनों तरफ डील करता हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड ऑफ एफबीआर, बट ये कि थोड़ा सा उनको बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम ये स्टेप्स लेते हैं, हमने ये किया, इसका ये नतीजा निकला, ये नहीं निकला, या ब्रॉडनिंग में यूं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मेरे पास पिछले दिनों एक कोई 2-4 साल पहले एक बेचारा नीचे चौकीदार आया कि सर मुझे नोटिस आ गया एफबीआर से। मैंने कहा किस चीज़ का नोटिस है, देखा तो उसमें उसके नाम की एक्टिविटी आ रही थी। अब उसका सीएनआईसी मिसयूज हुआ हुआ था। अब ये भी हमारे यहाँ होते हैं अनफॉर्चुनेटली, सीएनआईसी बिकते हैं, तो हम भी तो माशाल्लाह कौम ऐसी है ना कि हम हर चीज में से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए जिसमें लोगों का डाटा ही, तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि जी हमारा तो डाटा ही नहीं है, मैं तो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने ये इनकम कमाई है। तो हम भी बड़े तेज लोग हैं, हमारे यहाँ भी कौम बड़ी जो है ना चालाक लोग हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें जैसे वकास ने और अज़ा ने कही कि एक तो जो डेटा वाली बात है, आई एग्री कि कुछ सालों पहले तक बैंक्स गए थे कि हम डेटा नहीं दे रहे हैं, अब दे रहे हैं। लेकिन नॉट जस्ट बैंक्स, अभी हम आईरिस ने इतना ज़्यादा नो डाउट वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पोर्टल को अच्छे से अच्छा करने है, ग्लिचेस हैं उसके अंदर भी, लेकिन अब आपके पास अनरजिस्टर्ड डेटा, उनके एसएनआईसी नंबर के साथ आता है, तो डेटा तो उनके पास 3 साल से है। इट्स जस्ट दैट कि वो डेटा आपको यूज़ कैसे करना है अपनी इन्फोर्समेंट के लिए। और फिर जो दूसरी बात आपने कही कि सीएनआईसी पे, उससे मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक कुलीग आए कि उन्होंने कहा कि वो जो रिटेल जो ताजिर स्कीम है वो लेकर आए, उसको बढ़ाना है उनको। अभी तक मुझे नहीं पता नंबर, अब मेरे ख्याल 4 लाख समथिंग में पहुंच गया। उस जब मेरे पास कोई आया था तो 30,000 40,000 नंबर था। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा है, वो अपनी वाइफ को लेकर किसी अस्पताल गया था, उनसे पूछा कि आप काम क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं एक दुकान पे काम करता हूँ। वो दुकान का एम्प्लॉय है, दुकानदार नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, और उसकी रजिस्ट्रेशन ताजिर स्कीम में कर दी। अब वो बेचारा मेरे पास आया पूछने के लिए कि मैं इस ताजिर स्कीम में से अपने आप को बाहर कैसे निकालूं। तो ये प्रैक्टिसेस भी देखें आप, दिखाना क्या चाह रहे हैं कि आप नंबर बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा के दिखा के आवाम को शायद तसल्ली नहीं होगी, उसका इम्पैक्ट कितना होना चाहिए, टैक्स कलेक्शन सही जगह से आपको दिखानी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे काम करने की जरूरत है। क्वालिटेटिव टर्म्स में जो है ना, असल में वही बात है कि वो हमें वो टैक्स की थोड़ी सी क्वालिटी भी नजर आनी चाहिए कि आप कहाँ से कितना कलेक्ट कर रहे हैं, आपने क्या एफर्ट्स लिए। बट आई एम अ बिट पॉजिटिव अबाउट दिस टेक्नोलॉजी थिंग, कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे बिजनेसेस में बढ़ता जा रहा है, अगर इसको ये थोड़ा तरीके से करें और थोड़ा कोई होलिस्टिक अप्रोच रखें, कुछ डिजिटाइजेशन के ऊपर काम हो रहा है। वो यूके में बाकायदा एक है टैक्स मेक डिजिटल, HMRC का प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ भी लग रहा है कि कुछ वो प्रोजेक्ट दिया है किसी बड़ी कंपनी को कि किस तरह से अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि जो चीज़ें डॉक्यूमेंट हो सकती हैं उसको जितना इंटरफेस कम होगा ना टैक्स ऑफिसर का और टैक्स पेयर का, जितना उसको टेक्नोलॉजी बेस कर देंगे, शायद थोड़ा सा उससे फर्क पड़ जाए। तब से हम कर रहे हैं, और मेरा ख्याल शब्बर साहब जब थे उसको 3-4 साल ज्यादा हो गया होगा, 5 साल हो गए। तो 5 साल पहले भी हम यही बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि एफबीआर को रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, इंटरफेस को हटाने की जरूरत है, हियरिंग रूम्स मुझे अच्छी तरह से याद है अलग कर दिए गए थे उस जमाने में। तो कुछ अच्छी चीजें होना स्टार्ट हुई थी फैज जो ने कि कहा था दिल डिसकंटिन्यू ना हो गई। उम्मीद ही तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो नाउमीदी तो खैर बहरहाल जो हमारे जो यंग तबका है उसके अंदर तो बहुत नाउमीदी पाई जा रही है। और बात ये है कि हमारे अपने रवैयों का भी एक बात है ना कि मैं असल मुझे याद है 10-12 साल पहले मेरा एक ट्रैफिक चालान हुआ, तो वहाँ पे जो पुलिस वाला था उसने मुझसे कहा कि भाई अभी इसके लिए इतने पैसे होते हैं और ये होता है 500-1000 रुपये जो भी था। तो मैंने कहा भाई आप काटो चालान, मैं भर दूंगा। उस वक्त थोड़ी सी एथिकल होने की थोड़ी सी वो थी तो हमने उसको कहा, तो उसने कहा यार उस जमाने में जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो उसने कहा कि जरदारी को दो कि इससे चामी दे दो, ठीक है। तो बहरहाल हमारे यहाँ जो रवैये भी है ना, और एक साहब से मेरी बात हो रही थी, वो दुकान चलाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप तो इसलिए टैक्स देते हो क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट आई पे टैक्स एंड यू डू नॉट पे टैक्स। तो बात यह है कि एक सिस्टम को, निज़ाम को अपने इस बुनियाद के ऊपर नहीं चलना है कि ताकतवर तबके के साथ में बात करते हुए मैं बात नहीं कर सकता, निगोशिएट नहीं कर सकता, और जो कमज़ोर तबका है उसके साथ। वरना तो फिर देखें, जो हम बड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी 101 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि स्टेट बेसिकली क्या है। एक छोटा सा ट्राइबल सोसाइटी हुआ करती थी प्री मॉडर्न टाइम्स में, और वहाँ पे एक ताकतवर, जैसे आप बदमाश कह लें, उसकी कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म्ड एक स्टेट है, उसकी एक चेंज स्टेट है कि एक स्टेट बन गया जहाँ पे कुछ असूल हैं जो हमने कायम कर लिया, कवानीन बना दिए कि भाई इस बुनियाद पे आपने चलना है। लेकिन अगर चलना उसी बुनियाद के ऊपर है जहाँ पे जो है वो ताकतवर को हाथ नहीं लगाना और कमजोर से में से जो है वो आप उसी तरीके से खून चूसना है उस भाई की तरह से जिसे उन्होंने बताया, तो फिर तो मामला। मुझे आपकी बात पे फिर एक शेर याद आ गया, बहुत माजरत। बिल्कुल सर, आप शेर सुनाएं। ताकत के दोष पर है अजल से बशर की लाश, बस ये हुआ कभी कभी कांधे बदल गए। तो बात ये है कि अगर आप मुआशरे में इंसाफ नहीं लाएंगे तो यही रविश रहेगी, जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि अगर आपको इन द लॉन्गर रन मुआशरा, कोई भी मुआशरा हो, जाए वो तरीका कौल कुफ्र से चल सकता है,
ظلم سے अगर नहीं। जुल्म से नहीं चल सकता, जहाँ पे अदल नहीं होगा, जहाँ पर लोगों को ये कंसर्न होगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है, या इतना हैव्स और हैव नॉट्स में इतना ज़्यादा फर्क है। फ़र्क आ जाएगा, तो वहाँ पर वो मुआशरा जो है वो इवेंचुअली बकौल सुकरात के या जराइम जन्म लेंगे या इनकलाब आएगा। इनकलाब तो हमारे आएगा नहीं, जराइम बहरहाल जन्म हाँ, लेगा। और आपको नजर आ रहा होता है कि देखिए आजकल जो सिचुएशन है उसमें आपको वाकई में दो पाकिस्तान नजर आते हैं। यानी एक पाकिस्तान जिसके स्कूलिंग सिस्टम डिफरेंट है, उसकी सिक्योरिटी की सिचुएशन डिफरेंट है, उसकी प्रिविलेजेस डिफरेंट है, उसका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसके बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, और एक पाकिस्तान वो है जो शायद आम आवाम का पाकिस्तान है। बट ये सूरत हाल इंशाल्लाह मेरे हिसाब से मुझे लगता है हमें पूरी उम्मीद तो रहना चाहिए हमेशा। नहीं, उम्मीद आई थिंक ये इनका बहुत अच्छा वो है, इनिशिएटिव है, और जिस तरह मतलब उन्होंने कहा कि भाई 3-4 साल तो किसी भी चीज़ में लग जाते हैं, तो कोशिश करते रहना चाहिए। और बाकी बात ये है कि आज सैलरी के तबके की बात हो रही है, कल को और जितने टैक्स पेयर्स हैं जिनको लग रहा है कि हमारा कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा है लेकिन उस हिसाब से स्टेट जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, उनमें भी आवाज़ जाएगी, तो आदमी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आगे जाके इसका कोई ना कोई पॉजिटिव हल जो है वो नजर आएगा। और एटलीस्ट टैक्स हैज बिकम अ रेलेवेंट सब्जेक्ट। अगर आप अब से 10 साल पहले देखें तो एक आम आदमी को टैक्स का कोई कंसर्न नहीं होता था। अब कम से कम लोगों को पता है कि टैक्स क्या चीज़ है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, मैं टैक्स दे रहा हूँ, उसका कोई मेरे हुकूक हैं, वो कहीं नजर आना चाहिए। इवन आईपीपीएस के मामले में मतलब लोगों में अवेयरनेस आ रही है। आजकल तो ज्यादा ही आ गई, हर आदमी ऐसे बात कर रहा होता है। तो हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली टैक्स जो है, अगर आप एकेडमिक्स में देखें किसी यूनिवर्सिटी में या उसमें टैक्स की पॉलिसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बजाय नजर नहीं आता। हो सकता है मैं अनअवेयर हूँ, लेकिन ये कि कोई टैक्स पॉलिसी पेपर्स आए हैं, हमारे यहाँ कोई काम हो, हम लोग तो अकाउंटेंट्स हैं, देखें हमारी भी तो टैक्स की नॉलेज जो है वो बस एफबीआर की तरह की है। लेकिन जो टैक्स है वो बहुत ही ज़्यादा एक वास्ट फील्ड है। उसमें आपको सोशोलॉजी भी पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी भी पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, पॉलिटिक्स है, इसलिए कि उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर है। तो थोड़ी सी आई थिंक हमें तवक्को यही रखनी चाहिए कि इसके ज़रिए लोगों में अवेयरनेस आएगी और वो इसको कम से कम कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे, दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी और टैक्स पेयर्स की तरफ से भी अच्छी सजेशंस आएंगी ताकि उसको आगे बेहतर किया जा सके। इसमें जो इम्पैक्ट है ना, जिसमें मैं चाहूँगा कि हमारा डिस्कशन उस तरफ भी हो, वो ये है कि अगर आप देखें तो इसका जो ज्यादातर इम्पैक्ट जो हुआ है ये उस तबके पे हुआ है जो कि ज्यादातर मिडिल मैनेजमेंट में है या जो है वो हायर मैनेजमेंट में। हायर मैनेजमेंट को जो है वो शायद इतना उसमें, बट मिडिल मैनेजमेंट जो है आपका वो सबसे ज्यादा, खासतौर पे इस बजट में वो सबसे ज्यादा पिसा है, बिकॉज उसी का रेट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बढ़ गया हुआ। तो ये वो लोग हैं कि जो कि आप इसको अमीर नहीं कह सकते, जी हाँ सही है, ये वो, लेकिन ये वो तबका है जो कि इफेक्टिवली आपकी जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उसकी जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट है या स्ट्रेटेजिक जो आपका डायरेक्शन है उसके लिए काम यही तबका कर रहा होता है। सही। उसको स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को बनाना यही कर रहा होता है, उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो भी यही कर रहा होता है। तो जो आपको फर्क नजर आता है बिटवीन गवर्नमेंट के इदारों में और प्राइवेट इदारों में, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को फौरन जल्दी कर लेते हैं और एग्जीक्यूशन जल्दी हो जाती है और जो है वो रेवेन्यू जनरेशन, ये वो तबका होता है जो कि डायरेक्शनल में भी जो है वो एटलीस्ट एक इन्वॉल्व होता है और एग्जीक्यूशन में भी इन्वॉल्व होता है। अभी जो फिनोमिना इस पूरे से हुआ है ना, वो हुआ ये है कि आपका ये तबका ज्यादातर बाहर जाने की जो है वो एक तगोदो में लगा हुआ है। और एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से रजा साहब मुझे जो है तो वो करेक्ट करेंगे कि आपको एम्प्लॉई नहीं मिल रहा मार्केट में, बिल्कुल, टू के जो है जो आपको इस तबके के लिए जो है वो जिसके लिए आप काम कर सकें। तो ये तबका जो है इसका स्ट्रेटेजिक नेचर नहीं, एंटरप्रेन्योरियल वो नहीं है, लेकिन ये जो भी आपको काम करके दे रहा है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान। कि जितने भी पाकिस्तान की मल्टीनेशनल्स आप ले लें, बिग कॉर्पोरेट्स ले लें, या जो है वो मैन्युफैक्चरर्स ले लें, या जो है वो आपके जो भी आप समझिए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं, 22% जो अभी रजा भाई ने बताया कि जो है जो एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर मैं तो कहूंगा कि ये वो तबका है जो अगर सर्विस सेक्टर में जाए, बैंक, इंश्योरेंस, ये वो सब वो तबका है। यहाँ पे आके आपको एक ह्यूमन ब्रेन ड्रेन का भी मसला हो रहा है और आपको जो है वो ये मसला अब शायद एचआर की फ्रेटर्निटी को भी जो है फील होना शुरू हो गया है कि जो है वो लोग अवेलेबल ही नहीं है, या अगर अवेलेबल हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी ज्यादा हैं, एंड दैट विल ट्रिकल डाउन के वो वही दोबारा बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आएगा, उनकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ेगी। और जो ऑलरेडी यहाँ पे है उनका अगर वो सेविंग्स नहीं कर रहे या स्पेंड नहीं कर रहे,
تو اس کا کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ اگر ایک بالکل صحیح بات ہے. اور اس میں بات یہ ہے کہ دیکھیں 5-6 سال بعد انہی لوگوں نے لیڈرشپ پوزیشنز آکوپائی کرنی ہے, اور اگر اس میں سے جو کوالٹی ہے, ظاہر سی بات ہے دیکھیں جس کے پاس چوائس ہے وہ تو باہر جانے کی. اگر میں اپنے آس پاس میں دیکھوں جس سے میں مل رہا ہوں وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یار اور باہر جائیں, اور وہ لوگ جو کہ اپنی 40s میں یعنی جن کے بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں یا وہ بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں. تو بات یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اگر یہی سارے لوگ باہر چلے جائیں گے تو کوالٹی آف لیڈرشپ جو آرگنائزیشنز میں ہوگی اس کا حال کیا ہوگا, اور اس کی ڈائریکشن کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے. کہتے ہیں نا بی ٹیم چلا رہی ہوگی. ہاں بی ٹیم چلا رہی ہوگی, ہم لوگ ہی ہیں جو انڈر پڑھے لکھے لوگ تھے وہ باہر چلے گئے ہیں, جو جا سکتے تھے پھر ہمارے جیسے. آئی تھنک یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا یہ ایک اوور آل معاشرے میں, اور میں ہمیشہ اکثر بہت سارے لوگوں کو کہتا ہوں, ایک کتاب ہے قرۃ العین حیدر کی آگ کا دریا, اچھا جو انہوں نے 1950s میں لکھی تھی, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک خط ہے جو کہ جو مین اس کا کیریکٹر جو کردار ہے وہ اپنی کسی بہن کو یا دوست کو انڈیا میں لکھتا ہے کہ جو پاکستان کی کراچی کی اس وقت صورتحال تھی. اگر آپ وہ آج پڑھیں نا آپ کہیں گے کہ آج بھی یہی صورتحال. تو یہ بھی ایک مفروضہ ہے کہ ہم کوئی بہت ہم سم ہاؤ ایز اے نیشن ہم بڑے نیگیٹیوٹی کا شکار ہیں. تو تھوڑی سی ضرورت اس چیز کی بھی ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یہ اٹ سیلف ایک پازیٹیو عمل ہے اور اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے, ہم اس کو بہتر کی طرف. مطلب آج مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایشوز ملک کے یا پرٹیکولرلی ٹیکس کے لوگوں کو پتہ ہے, اب ان کو فکس کیسے کرنا ہے وہ بھی تقریباً پتہ ہے, اور اس میں ایک پولیٹیکل ول چاہیے آپ کو, ایک وہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے والی بات ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کا روڈ میپ بنانا چاہیے. ٹھیک ہے شارٹ ٹرم میں وی آل انڈرسٹینڈ کہ آپ کو 9 سے 13 تک پہنچنا ہے, شاید آپ 1 سال میں ایگریکلچر کو ٹیکس کر کے نہیں کر سکتے, آپ شاید 1 سال میں ہول سیل ریٹیل کو ٹیکس کر لیں گے تو بہت زیادہ نہیں آئے, لیکن کوئی روڈ میپ جو لگتا ہے مطلب گورنمنٹ اس پر بڑا ریلائی کر رہی ہے کہ جی ہم نے ہول سیل اور ریٹیلر پہ ایک ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا 236 اور ایچ جو ہے, پہلے وہ کچھ سیکٹرز پہ تھا اس میں ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکٹ ہوگا, لیکن وی آر اونلی ایکسپیکٹنگ کہ وہ صرف ٹیکس کلیکشن میکنزم نہ بن جائے بلکہ اس کا ڈیٹا یوز ہو ان طبقوں میں تاکہ وہ کوئی براڈننگ ہو اس کی. میں آپ کو ایک اس کی ڈیلیما بتا دوں جو وکاس میں ابھی ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ جو ان رجسٹرڈ بندہ ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے کمپنی نے ود ہولڈنگ ایجنٹ آر کمپنیز, تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو نہیں آؤں گا ٹیکس نیٹ کے اندر, آپ اپنی کاسٹ کا پارٹ بنا لیں, مجھے تو یہ اتنا نیٹ پیسہ چاہیے. تو یہ جو ان ٹیکس سیکٹر ہے وہ کسی بھی طرح آنے کو تیار ہی نہیں ہے چاہے آپ ود ہولڈنگ ٹیکس ہی بڑھاتے. الٹیمیٹلی یا تو انڈیویجول ان دا فارم آف انڈائریکٹ ٹیکسیشن یا ہائر پرسنل ٹیکسز, یا پھر وہ سیکٹر جو کارپوریٹ کا جو کمپلائنٹ ہے جو آپ کو ٹیکس دے کر ہے بیچارے کو مجبوراً ان ڈسٹریبیوٹرس کا ٹیکس بھی بیئر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اگین کمپنیز کے لیے انکریز ہو رہی ہے جو سیکٹرز آلریڈی پے کر رہے ہیں آپ کو ٹیکسز. یہ وہی اگین سوری میں بات وہی روش کی ہی بات کر رہا ہوں. ہماری جو روش رہی ہے نا کہ جو ہے وہ ڈیپننگ آف ٹیکس بیس کی, ہم نے وہی کیا, ہم نے جو ہے وہ اس بات کو بہت پھیلایا تھا کہ جو ہے وہ آپ دوسرے طبقات پہ ٹیکس لگائیں, اور انہوں نے بڑا کھلے دل سے کہا کہ ہم ریٹیلرز پہ ڈسٹریبیوٹرز پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے ٹیکس لگا لیا 236G اور 236H کر دیا. صحیح, میں بینگ ہیڈ آف فائنینس جب جا کے اس کو دیکھا تو اس کا امپیکٹ کیا نکل کے آیا. اس کا امپیکٹ یہ نکل کے آیا کہ یا تو کنزیومر پے کر رہا ہوگا یا میرے مارجنس میں سے ریڈیوس ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا تھی, جو طریقہ اپنایا وہ یہ طریقہ اپنایا کہ وہ اس کا برڈن ڈال دیا گیا مینوفیکچرر پہ کہ بھائی آپ کلیکٹ کریں گے. بھائی کیوں, جس کا ٹیکس نہیں ہے وہ کیوں سلیکٹ کرے گا آپ, تو اس سے پھر اس کا وہی طریقہ ہوگا کہ وہ اپنی یا تو اپنی جیب میں سے دے رہا ہوگا یا جو ہے وہ اپنی پرائسز بڑھا کے دے رہا ہوگا, یہ تو اس میں سے آ رہا ہوگا. تو یہی ہو رہا ہے ابھی, تو اس کا طریقہ یہی ہوا. ہم وہی ایزی وے آؤٹ پہ جاتے ہیں کہ جو ہے وہ مینوفیکچرر جو آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے اس پہ 150 تو وہ آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہا ہے, تو جو ہے وہ 151 والا بھی کر دے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ اس کا امپیکٹ غلط جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ یہ ہے آپ جو ہے وہ پوری چین پہ آپ نے لگا دیا, لیکن وہ نہیں جو ہے وہ دے رہا پیسے جو ہے وہ دوبارہ سے وہ یا تو آپ کی عوام کی جیب میں سے جا رہے ہیں یا جو ہے وہ مینوفیکچرر کے ہی جیب سے جا رہے ہیں. جو آپ کا مقصد تھا وہ آپ نے حل نہیں کیا. ہاں, اس کا اگر ایک کہتے ہیں کہ جو ہے جو اس کی کیا کہتے ہیں جو ایسٹیٹکس ہیں وہ اس حساب سے وہ ہو گیا, ادروائز جو ہے وہ مقصد تو حاصل نہیں ہوا. چلے میں اس کو پازیٹیو بھی لے لیتی ہوں کہ آپ نے اس سال آپ نے میجر لیا, آپ نے لگا لیا, اور ہم نے لے بھی لیا, بینگ اے کمپنی آپ نے کلیکٹ بھی کر لیا, اور آپ نے ڈیٹا بھی پرووائڈ کر دیا. تو یہ اگین شارٹ سائٹڈ ڈیسیجن ہے, لیکن اچھا تو یہ ہو کہ 1 سال کے بعد آپ کہیں کہ یہ آپ نے جو ان رجسٹرڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہمیں دیا اور پھر ہم نے ان کو پکڑا, ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے, لیکن تب تک پھر گورنمنٹ چینج ہو جائے گی اور پھر نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ نئے میجرز لے کے آئے گی, اس وقت کہے گی کہ بھائی ہم ابھی تو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو ہم یہ کنٹینیو کریں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے میجرز پاس میں دیکھیں گے, جیسے کیش وڈرال پہ ٹیکس آیا تھا, اس کا بھی یہ مقصد تھا کہ
ट्रांजैक्शन से ऊपर होगा और शायद उसमें कुछ मेजर्स लिए भी होंगे. तो इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि चूंकि बाय डिज़ाइन या बाय नेचर अगर आप देखें ना, ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये थोड़ा रिसेंट फिनोमिना है, ये कोई 18वीं सदी या पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है. इनडायरेक्ट टैक्स एक पुराना फिनोमिना है और उसकी लोगों को एक्सेप्टेबिलिटी भी है. वो एक ऑथर था विल ड्यूरेंट, उसने कहा था कि जो हर इंसान की नेचर है कि वो कानून तो चाहता है लेकिन अपने पड़ोसी के लिए चाहता है, अपने लिए नहीं चाहता. इसी तरह टैक्स जो है वो चाहता है हाँ हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हो, मुझे नहीं देना पड़े. आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछ लें, जनरली दे आर वेरी हैप्पी कि जी कोई ऐसा टैक्स हो जिसका बर्डन आगे पास ऑन हो जाए, मेरी जेब से ना जाए. तो वो आई थिंक उसी फिनोमिना पे और एफिशिएंसी के प्रिंसिपल को जहन में रखते हुए वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के ऊपर टैक्स बर्डन अनफॉर्चुनेटली बढ़ता चला जा रहा है. इसको थोड़ा देखने की जरूरत है. बिल्कुल, और बात यही है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो ज़ाहिर है डिस्प्रोपोर्शनेटली लग रहा होता है. तो जो गरीब आदमी है वो जो बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर जो इतना अमाउंट स्पेंड कर रहा है, जितनी उसकी इनकम है उसके कहीं ज़्यादा जो है वो बेशक अमीर आदमी इस्तेमाल भी कर रहा होता है बिजली, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो इनकम लेवल होती है वो उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है. अच्छा, अब कोमल ये बताइए, आप सेल क्लास अलायंस आप लोगों ने ये एक एसोसिएशन तो बनाई है, बट अब यहाँ पे जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, क्या रोल प्ले करें, कैसे प्ले करें, किस तरीके से शामिल हों, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. अच्छा, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि ये लास्ट ईयर तक थोड़ा सा इनफॉर्मल था. दिस ईयर अगेन यू कैन सी मच मोर अट्रैक्शन ऑन सोशल मीडिया. तो हमने इसको थोड़ा फॉर्मलाइज करने की कोशिश की है. देयर इज अ कोर कमेटी विच कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि काफ़ी प्रोफेशनल से हैं. अकाउंटेंट्स भी हैं, IT प्रोफेशनल्स भी हैं, HR फिटर्निटी से भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, मार्केटिंग साइड से काफ़ी लोग हैं हमारे पास. तो वो कुछ 25-30 लोगों की कोर कमेटी है जो कि सारी डिसीजन मेकिंग करती है वोटिंग के थ्रू, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे वहाँ पर. और फिर उसकी 2 सब कमिटीज़ हमने बनाई हैं, विच इज़ सोशल मीडिया कमेटी, जिसकी आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हम कुछ गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी ट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. और एक लीगल कमेटी है विच इज़ वर्किंग ऑन द लीगल साइड. लीगल साइड तक मैं आपको बता दूं कि जैसे सोशल मीडिया के साइड पे मैंने आपको बताया कि हमने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी. उसी दिन लीगल कमेटी ने एक सू मोटो एप्लीकेशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि वी वांटेड कि किसी भी तरह से, आपको लगता है कि लोगों को पता है लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता होगा, तो हमने कहा कि शायद जुडिशरी के पास जाया जाए इसको हाईलाइट करने के लिए, और वो शायद हेल्प कर सके इस क्लास को उसके मेजर्स लेने के अंदर. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सू मोटो एप्लीकेशन की हमें अभी तक कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली है किसी भी तरह से. तो ये कमेटी अब 2 चीज़ों पे काम कर रही है. एक, हम सोच रहे हैं कि एक लीगल पिटीशन फाइल की जाए, जिसके लिए द लीगल कमेटी फुल ऑफ लॉयर्स इज अंडर डिस्कशन विद द लीड लॉयर. जो भी फाइनलाइजेशन हो जाएगी तो वो थोड़े टाइम में पता चल जाएगा सबको. और साथ ही साथ इस फोरम की रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है. वी जस्ट नॉट वांटेड कि भाई ये फोरम इनफॉर्मली काम करते रहे. तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो मेंबरशिप भी ओपन हो जाएगी. बट मीनवाइल वी आर आल्सो वर्किंग ऑन द वेबसाइट, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत देर तक सोशल मीडिया के डिफरेंट फोरम्स के ऊपर सस्टेन करना पॉसिबल हमें नज़र नहीं आ रहा था. तो वी वांटेड कि हम सारे जो मेंबर्स को हैं वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं. तो बहुत ही जल्द आपको मेंबरशिप फॉर्म्स भी नज़र आएंगे जैसे ही वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी. तो ब्रॉडली अभी फिलहाल ये काम कर रहे हैं. अलायंस का अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो द टीम इज़ वर्किंग ऑन इट. उसके बाद फिर मेंबरशिप कॉल की जाएगी, लेकिन दैट टू विदाउट रजिस्ट्रेशन फी नाउ अंटिल इट गेट्स अ लीगल फॉर्म इटसेल्फ. तो फिलहाल जो थोड़ा छोटा मोटा हमारा फाइनेंशियल फंडिंग का काम चल रहा था वो क्लोज ग्रुप के साथ ही चल रहा होता है. अभी तक हमने कोई जनरल मेंबरशिप नहीं स्टार्ट की है, लेकिन पीपल आर देयर. आई थिंक ऑन डिफरेंट फोरम्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अब 10,000 प्लस मेंबर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है इनफॉर्मली. और आई एम होपफुल कि जब हम लीगली फॉर्मलाइज हो जाएंगे तो मजीद मेंबर्स बनेंगे. आई एम होपफुल कि कंपनीज, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी सारी कंपनीज डिफरेंट फोरम्स का पार्ट बनती है, तो आई एम होपफुल कि कंपनीज भी आगे आएंगी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको भी एक फोरम मिलेगा अपने एम्प्लॉयज़ की इशूज़ को एड्रेस करने के लिए. तो दैट्स द लॉन्ग रोड मैप वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अलायंस. अभी शॉर्ट टर्म है, वी आर ओनली वर्किंग ऑन वन एजेंडा विच इज़ अनफेयर टैक्सेशन. उस पे हमने जितने भी लेटर्स लिखे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और FBR को, और हम बार बार अपने जो प्ली है, जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, उसको रिट्रेट कर रहे हैं. मैं चाहूँ कि इस फोरम पे भी मैं वापस से वो 4-5 पॉइंट्स, एजेंडा पॉइंट्स डिस्क्लोज करूँ कि हमारी बहुत ज़्यादा कोई आपसे वो नहीं है, डिमांड्स छोटी छोटी हैं. एक तो ये है कि आपको फौरी तौर पे ये देखने की ज़रूरत है कि 50,000 से, मैं कह रही हूँ कम है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन इफेक्ट एटलीस्ट भी वो एग्जेम्पशन लेवल फौरी तौर पे 50,000 से 1 लाख पे आना चाहिए. अगेन 1 लाख इज नथिंग, जिसमें गुजारा नहीं हो सकता इंडिविजुअल का, लेकिन उसको इन्फ्लेशन को देखते हुए आपको 1 लाख तक के सेक्टर को, तो जो पर मंथ 1 लाख कमाता है उसको एग्जेम कर देना चाहिए. तो पहला तो हम ये डिमांड कर रहे हैं. दूसरा हमारा ये है कि आपके जो स्लैब रेट्स थे जिसको आपने बढ़ा दिया इस साल, पहले 6 स्लैब्स थे उसको 4 स्लैब कर दिया है, उसको आप री इंस्टेट करें पुराने स्लैब पे. मतलब
although we should not agree to it, लेकिन considering the economic situation in Pakistan, हम कह रहे हैं कि at least उसको पिछले साल के रेट पे लॉक कर दिया जाए, नए टैक्स रेट को नहीं बढ़ाया जाए जो इस फाइनेंस बजट से बढ़ाया गया. तीसरा जो 10% का सरचार्ज which is tax on tax, जो कि आज तक पर्सनल इनकम टैक्स में मुझे नहीं पता, रजा कंफर्म करेंगे कभी लगा है कि नहीं लगा किसी कंट्री के अंदर, तो वो आपको वापस लेने की जरूरत है. 10% इज टैक्स ऑन टैक्स, आप इनकम टैक्स लगाएं, टैक्स ऑन टैक्स ना लगाएं. चौथा हमारा ये है कि जो रिबेट्स और अलाउंसेस हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप फौरी तौर पे आने वाले बजट के अंदर सारे दे दें, लेकिन आप ग्रेजुअली इंक्रीज करें ताकि आप ये कंसीडर करें कि दूसरी कंट्रीज में जो खर्चे लोगों को मिलते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए या घर बनाने के लिए, क्योंकि वो अपनी सेविंग से ही घर बनाता है. तो मुझे याद है कि एक तो अलाउंस ये था कि आप अगर इंश्योरेंस बना लेंगे तो आपको रिबेट मिलेगा, अगर आप लोन पे घर बनाने के लिए लोन खरीदेंगे तो आपको रिबेट मिलेगा. तो उसको ग्रेजुअली वापस ऑर्डिनेंस में लाया जाए. और पांचवा, इट्स नॉट अ डिमांड बट वी अंडरस्टैंड कि बाकी चार को पूरा करने के लिए आपको टैक्स नेट को बढ़ाना पड़ेगा, और फौरी तौर पे करने के लिए आपको गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ऐसी एग्जेम्पशंस है जो दूसरी क्लासेस के ऊपर है उसको थोड़ा कम करके इस क्लास को रिलीफ दिया जाए. दीज आर 5 एजेंडा पॉइंट्स ऑन द अलायंस हिट लिस्ट. Any final thoughts? आई थिंक हमने जो है वो ब्रॉडली तो जो है वो चीज़ों को कवर कर लिया हुआ है, ब्रॉडली जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर लिया हुआ है. बट शायद हम जो है वो जो सैलरीड, मेरा अपना वो है कि सैलरीड क्लास से हम बहुत टैक्स की भी हम काफ़ी जो है वो थैंक्स टू रजा साहब हमने जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो एक उस पर भी डिस्कशन कर ली. बट नेट जो हमारा मकसद है वो हमारा मकसद यही कि माशरे के तमाम तबकात से वो अपना किरदार अदा करें, और एक बंदे पे आप मुकम्मल बोझ डाल दें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो नहीं सरवाइव कर सकेगा. उसकी एक कैपेसिटी है, उसके बाद वो टूट जाएगा. वो जो बचपन में सुनी थी ना कहानी कि मुर्गी सोने का अंडा दे रही होती है, तो रोजाना एक नया अंडा देती है, लेकिन उसके बाद एक बंदे को आता है कि भैया ज़ुबा करके सारे अंडे निकाल लेते हैं उसमें से. तो वो शायद अब सोने की हाँ. मुर्गी नहीं है, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है. ये बात भी है. लेकिन एक आप उसको समझते हैं, वो जो है देसी मुर्गी समझ लें उसको, अंडा जरूर दे रही है उसे. रोजाना एक अंडा ले ले, लेकिन जो है वो अगर आप उससे जो है वो उसको ज़िबा कर देंगे तो फिर जो है वो जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा. तो अब वो मामला आ चुका है कि ऑफ कोर्स आई थिंक बात ये है कि कहते हैं ना कि आप पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स आपसे अलग नहीं होती. ठीक है, तो इट कम्स टू यू, ऑलवेज कम्स टू यू. अच्छा हसनैन, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया, अच्छा. देखें there are agendas involved, but the beauty of this salaried class alliance is that we never ever got ourselves attached with any political party, और हमने इसको सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की जो सैलरीड क्लास है उसके लिए और जो इकोनॉमी है उसकी बेहतरी के मकसद को सामने रखते हुए ही जो है वो चलाया कि हमारा पॉलिटिसाइज्ड होने का कोई भी जो है वो ना इरादा है ना जो है वो हमारी पॉलिसी है. दिस वाज अ क्लियर पॉलिसी राइट फ्रॉम द डे वन. जब हमने पहली मीटिंग की थी इस अलायंस की, वहां से लेकर आज तक हमारा बड़ा एक क्लियर एजेंडा है, वी डू नॉट पॉलिटिसाइज दिस एसोसिएशन. जो है वो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अप्रोच किया, दे वांट टू पॉलिटिसाइज दिस, बट वी डू नॉट वांट. उसकी वजह ये है कि ये पूरी की पूरी जो अलायंस है ये एक कॉज पे जमा हुई है. वो कॉज जो है वो ये कि अनफेयर टैक्सेशन है. लेकिन इस पूरे 10,000 या 12,000 लोगों में डिफरेंट जो है वो मेंटालिटी के लोग मौजूद हैं. सही बात है. द मूवमेंट हमने जो है इसमें वो वेनम छोड़ा तो वो जो है इस पूरी की पूरी यूनिटी को तोड़ देगा. So that's why the whole purpose is to unite Pakistani salaried class and to talk about not a fight, but to talk about the unfair or unjustified taxation system in Pakistan. और उसके लिए जो है वो एक हमें रोड मैप दे दिया जाए कि जो है वो गवर्नमेंट किस तरीके से देख रही है कि जो है वो 50-75 सालों में नहीं वो रोड मैप नहीं हो सका. सही है, अगले 5 सालों में, अगले 75 सालों में अगर आप कहेंगे तो फिर हम कहें हम ना ही समझ रहे हैं भी तो बेहतर है. सही. फिर हम ना ही समझें. सही है. तो ये, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं अगले 5 सालों में हम ये रोड मैप दे रहे हैं आपको कि आपका जो है वो ये सारे लोगों के आप बर्डन हमको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम कहेंगे सही है, जो है वो दैट्स ओके, सही है. फिर हम नाला नहीं होंगे, हम जो है वो शिकायत नहीं करेंगे, हम साथ देंगे. नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो. बात ये है कि इस रस्मी तौर पे तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ यूँ नहीं है, बट
اپنے حق کے لیے جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو بیسیکلی آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انگیج تو ضرور ہو رہے ہیں. اینی فائنل تھاٹس رضا بھائی؟ جی بالکل، میں یہی کہوں گا کہ میرا خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بہت پازیٹیو اقدام ہے، بالکل اور آئی تھنک ان کو ناٹ اونلی سیلری، اصل ایشو تو یہی ہے کہ ایکویٹی کا ایشو ہے. بالکل وہ ہوتا یہ کہ ہم جیسے عام اپنے روزمرہ کے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کوئی بندہ شکایت لے کر آتا ہے تو ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایک سولوشن بھی دے گا. تو آئی تھنک تھوڑا سا جو آپ لوگ شور مچا رہے ہیں وہی بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا ماشاء اللہ اتنے سارے پروفیشنلز ہیں اور سب اپنی اپنی فیلڈ کے کافی لیڈنگ لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نا گورنمنٹ کو جس طرح پی بی سی کرتا ہے باقی ادارے کرتے ہیں کہ ساتھ میں ایک سولوشن بھی دیں کہ اگر یہ یہاں سے ٹیکس کم ہو رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ بہتر ہو سکتا ہے. یہ براڈر روڈ میپ ہو جائے جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی باقی سب سیکٹرز کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو وہ آئی تھنک دونوں چیزیں تھوڑی بیلنس رکھ کے چلیں تو وہ بات سننا گورنمنٹ کو آسان ہو جاتا ہے، یا ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ صرف ایک طرف کی بات نہیں کر رہے، کچھ ہمارا بھی سوچ رہے ہیں. شاید مطلب مجھے لگتا ہے کبھی کبھی بات کو کہنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے بہتر ایسا ہو ایک بات جاتا ہے. بتاؤں وقاص صاحب، بہت ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے نا اسی طرح کی موومنٹ سے اسٹارٹ ہوئی ہیں. اور میں ایک بات کہہ رہا ہوں مطلب امریکہ ٹی پارٹی، ہاں امریکن ٹی پارٹی، ٹیکس نو ریپرزنٹیشن، ہاں یا نو بالکل. ریپرزنٹیشن آئی ڈونٹ نو مطلب ایگزیکٹلی اور کچھ ہندوستان میں جیسے اسی عام طرح سے آدمی تھا. پارٹی جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا بھائی یہ کرپشن کے خلاف ہم بیٹھے ہیں دھرنا دے رہے تھے. وہ کوئی پولیٹیکل لوگ نہیں تھے بہرحال، لیکن مے بی وہ اصل میں ہوتا ہی کہ کوئی ایک ایشو نہیں ہوتا نا، اس کے ساتھ ابھی جیسے ہم شروع تو سیلری ٹیکس سے ہوتا ہے. آئی واز جسٹ ریکالنگ جس طرح انہوں نے اس کو سم اپ کیا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ڈسکس کر لیا. ہم شروع تو سیلری سے ہوئے تھے اس لیے کہ سبھی کے دل جو ہیں وہ شاید جلے ہوئے ہیں اور بہت کچھ صحیح کہنے کو ہوتا ہے. صحیح ہے. تو میں بس آخر میں جسٹ ٹو کنکلوڈ مائی ریمارکس، مجھے اپنے والد مرحوم کا ایک پھر بہت معذرت کے شعر یاد آ جاتا کیا ہے، بات ہے. لیکن وہ مجھے تھوڑا پازیٹیو رکھتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ میں بہت سارے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں اور ہر آدمی جو ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتا ہے، پرٹیکولرلی جو ہم ٹیلنٹ ریٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے صحیح ہیں. بات ہے. تو اس میں ان کا ایک وہ 4 مصرے تھے کہ ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، ہر منزل سر ہو جاتی ہے، ہر روز سویرا ہوتا ہے، ہر رات بسر ہو جاتی ہے، ہمت ہے دلیل صبح حسیں، واہ. توفیق عمل وجہ تسکیں، توفیق عمل وجہ تسکیں، وجہ تسکین، غمناک فضائے تیرا شبی تحریک سحر ہو جاتی ہے. تحریک سحر ہو ہاں جاتی ہے. تو وہی بات ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، تو ہر شام کی کوئی نہ کوئی صبح ہوگی. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا سب اپنے حصے کی شمع حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ وقاص اور کومل جیسے لوگوں نے جو الائنس اور ان کی جو پورا گروپ ہے، ان کے پاس 2 چوائسیز تھیں. ایک چوائس تو یہ تھی کہ یہ کچھ بھی نہ کرتے اور جو ہو رہا تھا ویسے ہونے دیتے، اور دوسری جو چوائس تھی وہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو، اپنی آواز کو ملک کی کانورزیشن کے اندر اس کی فلاح اور بہبود کے لیے اور اس معاشرے کے لیے جو کہ ایک مساوی معاشرہ ہے، جو کہ ایکویٹیبل معاشرہ ہے، اس کے لیے آگے بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کریں. سو یہ کہاں تک پہنچتی ہے بات یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن آج آپ ہمیں اجازت دیجیے. دی وائر پاکستان سے حسنین بادامی اور ہمارے تمام تر گیسٹ کو بہت بہت شکریہ آپ کا. رضا بھائی بہت بہت شکریہ، وقاص صاحب بہت بہت شکریہ، کومل تھینک یو.